ورثت العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الممالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال فعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجالس قادریہ کی آج آخری نشست ہے. 6 روزہ مجالس قادریہ انشاءاللہ اس سال کے لیے آج اختتام پذیر ہوگی. یہ مخصوص محافل جو سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں، یہ اختتام کو پہنچے گی، ورنہ تو خانقاہی قادریہ ہے تو یہاں تو پیران پیر کی تعلیمات چلتی رہے گی. یہ جو مقررہ نصاب ہے، یہ جو ایک ہمارا ایک سمجھیے کہ ایک ٹرم ہے، یہ انشاءاللہ آج تکمیل ہوگا، ورنہ خانقاہی قادری ہے اور ہم تمام قادری ہیں، تو جو بات ہوگی پیران پیر کی منشا کے مطابق ہوگی، ان کی مرضی کے مطابق ہوگی. میں پھر ایک مرتبہ تمہیدی طور پر آپ حضرات کو بڑی وضاحت سے بات عرض کر دوں. جو میں نے پرسوں کی محفل میں عرض کی تھی کہ انسان کے دماغ میں ایک لیول ہوتا ایموشنل، ایک دماغ کا ایک حصہ ایموشنل کام کرتا ہے اور دوسرا دماغ کا حصہ ہے انٹلیکچول لیول پہ کام کرتا ہے. 80% دماغ کو اللہ رب العزت نے انٹلیکچول طور پہ کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور دماغ کا بالکل 20% یعنی بہت مختصر سا حصہ ایموشنل طور پر انسان کو چارج کرنے کے لیے بنایا. کامیاب آدمی وہی ہے جو اپنی زندگی کو بھی ایسے ہی منظم کرے کہ وہ 80% اپنے آپ کو انٹلیکچول لیول پر بڑھاتے جائیں، گروتھ دیتے جائیں، اور اس کے اندر 20% وہ ایموشنلی طور پر بھی اپنے آپ کو انوالو رکھیں. جو انسان ایموشنلی طور پر بڑا جذباتی ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے. یاد رکھیں، چھوٹی سی بات پر رونا آ جائے، چھوٹی سی بات پر بڑی خوشی ہو جائے، چھوٹی سی بات پر غم زیادہ ہو جائے، یہ سب انسان کی کمزوریاں ہیں. انسان کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول رکھنی چاہیے اور اس کو، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اپنی انٹلیکچول جو سسٹم ہے آپ کی زندگی کا،
اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں اللہ والوں کے محافل جو ہوتے ہیں اس کے اندر ابتدا میں قرات ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نعت شریف ہوتی ہے. نعت شریف کیوں ہوتی ہے؟ نعت کے جتنے اشعار ہوتے ہیں وہ آپ کو ایموشنلی طور پہ ایکٹیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کے اندر حسن کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے اندر معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے اندر غیر معمولی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے جس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر وہ نعت شریف ختم ہوتے ہی آپ کو بیان کی طرف لایا جاتا ہے، اور پورا کا پورا بیان اللہ رب العزت نے جو آپ کے دماغ کا ایک حصہ انٹلیکچول حصہ رکھا ہے اس کے لیے غذا فراہم کی جاتی ہے کہ اب آپ کو جس سے محبت ہے اس کے لیے یہ کام کرنی ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے ماحول میں یہ رویہ رکھا گیا کہ پیران پیر کی شخصیت کو انٹلیکچول لیول پر ہم نے تعارف نہیں کروایا. جو زیادہ پڑھے لکھے انٹلیکچول لیول پر جن کا پوزیشن ہے، جو بہت عقل مند سمجھدار اور امت کے بڑے پڑھا لکھا طبقہ جسے سمجھتے ہیں، عام طور پر ایسے بزرگان دین سے ہم نے ان کو دور رکھا اور غیر محسوس انداز میں ہم نے یہ بزرگوں کا ایسا تعارف پیش کیا کہ بالکل چند جذباتی لوگ اور جوشیلے لوگ ایسے بزرگوں سے وابستہ رہ گئے، اور امت کا ایک بڑا پڑھا لکھا طبقے کو ہم نے ان بزرگوں سے قریب آنے کا موقع نہ دیا. باوجود یہ کہ میں گزشتہ 5 روز سے آپ کے سامنے پیران پیر ہی کو ذکر کر رہا ہوں، اور 5 روز نہیں ایسے 50 روز بھی اگر میں بیٹھوں، پوری آپ کی زندگی کے اندر جو ریشو ہے جو کس کا، انٹلیکچول اور ایموشنل کا، 5% بھی آپ نے ایموشنلی طور پر اپنے مریدین اور معتقدین کو ایکٹیو نہیں کیا. مکمل انٹلیکچول لیول 5% بھی نہیں. پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا، عمل کروانا، اور ان کے آئی کیو لیول کو بڑھانا، اور اس کے لیے پریکٹسز اتنے پریکٹسز کہ آپ یقین نہیں کریں گے بہت مختصر سے وقفے کے اندر گرنے والی امت کو ٹھہرانا حضرت پیران پیر کا کام تھا. اور وہ چھوٹی چھوٹی معذور عقیدتوں سے نہیں ہو سکتی تھی. یہ جو عقیدتیں آج سوسائٹی میں پیدا کی جاتی ہے یہ معذور عقیدتیں ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں معذور عقیدت کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی 1 پاؤں سے معذور ہے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا. یہ جو شہر اور اطراف اکناف میں جو عقیدتیں پیدا کی جا رہی ہے وہ معذور ہیں. آپ قوالی کے ڈھول بجائیں 2 گھنٹے تک بیٹھتے ہیں، اٹھ کے وہی پیران پیر ایک ایک اسم نفس کی اصلاح کے لیے ایک ایک اسم کے 4,500 مرتبہ اس کا ذکر بتائے. آپ دیکھیے کتنے لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. میں آج 4 مینار کے داون میں 11ویں کا اعلان کر اگر میں قوالی کا پروگرام رکھوں آس پاس بھر جائے گا. اور وہیں پر ایک چھوٹے سے ہال میں یہ بات کروں کہ پیران پیر نے تصوف و سلوک کے لیے جو اوراد و وظائف بتلائے ہیں اور جو پریکٹیکل طریقے نفس کی اصلاح کے بتائے ہیں، آؤ میں رات تمام اس کا ذکر کراؤں گا. آپ دیکھیے اس میں سے 2% بھی نہیں بچتے. اسی ذات کے نام پر رات تمام قوالی سننے تیار ہے، اس لیے کہ اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف واہ واہی کے آوازاں اور ہاتھاں پھیلانا ہے. کام نہیں ہے، عمل نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے. تو یہ جو عقیدت پیران پیر سے آج جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں پھیرائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 50 60 سال 100 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت سے پڑھا لکھا طبقہ دور ہوتا جا رہا ہے، یہ معذور عقیدت کی وجہ سے.
جس کا ایک پاؤں ہی نہیں ہے، جس کا بیس ہی نہیں ہے، سمجھدار انسان جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں بیٹھنے سے ہم کو ہماری زندگی میں کیا گروتھ ہو رہا ہے، ہمارے علم میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے معلومات اور ہماری زندگی میں تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں حکومت جب کوئی کام پریکٹیکل نہیں کر سکتی ہے تو کوئی جذباتی ایک شوشہ چھوڑ دیتی ہے، سب اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پریکٹیکل کام نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں پریکٹیکل کام نہیں ہوتا ہے وہاں جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، ایک دھوم ہوتی ہے، اور وہ دھوم ختم ہونے تک بریانی کا دسترخوان بچھتا ہے اور محفل ختم ہو جاتی ہے، سوچے سوچے تک رات گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد تھکن سب اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ بزرگان دین کی ناقدری ہے، یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کی ناقدری ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ خدا نخواستہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں۔ آپ نے حضرت پیران پیر کے نام پر بیعت کی، انہوں نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ بیعت کسے کہتے ہیں، معاہدہ کسے کہتے ہیں، یہ اسی کے شرائط آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے حضرت پیران پیر کی تعلیمات میں سے شریعت کے 10 اصول اور 10 مقامات اور طریقت کے 10 اصول اور 10 مقامات کو ہم نے سماعت کیا۔ اب یہاں سے حقیقت اس کے 10 اصول اور 10 مقامات کو ہمیں سننا ہے، پھر اس کے بعد معرفت کے 10 اصول اور 10 مقامات کو سننے ہیں۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر اور کسی چیز کا باطن۔ مثلا سورج کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ بھائی سورج کا تعارف اگر آپ کرائے تو روشنی، یہ روشنی جو ہے یہ سورج کا ظاہر ہے جو دکھ رہا ہے آپ کے پاس۔ سورج کی حقیقت کیا ہے، وہ کس سے روشنی نکل رہی ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم۔ ہر چیز، چاند، سورج، زمین، آسمان، وہ تمام چیزیں چھوڑ دے، آپ کا یہ فیس ہے، یہ اس کا ایک محدود کلر ہے، پھر آپ کی ایک باڈی ہے، یہ آپ کا ظاہر ہے۔ ایک آپ کا باطن ہے جو آپ کی حقیقت ہے۔ بعض مرتبہ دبلا پتلا آدمی ہوتا ہے لیکن اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کم قد کا آدمی ہوتا ہے لیکن اخلاق کا قدر اس کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بہت میانہ ہوتا ہے، اس کے علم کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت بولتے کسے ہیں، تو ہمیں بتلایا گیا تھا کہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قول، حضور کے جو بول ہے، قول مبارک جو حضور نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، الصلاۃ عماد الدین، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، شریعت ہے۔ شریعت کے پورے 10 پارٹ آپ کے سامنے ذکر کیے، 10 مقام۔ اس کے بعد فرمایا طریقت کسے کہتے ہیں، بولے طریقت اس کے افعال، حضور کے افعال کا نام طریقت ہے، کہ حضور جو فرمائے وہ شریعت، حضور جو کرتے ہیں وہ طریقت۔ تو جو فرمائے اور جو کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد فرمایا حقیقت کسے کہتے ہیں، حقیقت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، قال حضور کا شریعت، فعل حضور کا طریقت، اور حضور کے حال، حضور کا باطن اور حال، یہ کیا ہے، حقیقت۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں سے آپ سنیں گے حضور پاک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین نے پوچھا تو کیا فرمایا؟ حضور کی سیرت سنیں، حضور کیسے رہتے تھے؟ فرمایا فقال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، سہل الخلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم اخلاق کے تھے، لین الجانبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانبوں کو تنا کے نہیں رکھتے، نرم کر کے رکھتے تھے، لیس بفض ولا غلیظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مداح یتغافل، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بری باتیں، گندی باتیں، گالی دینے والے نہیں تھے، لوگوں کو برا بھلا نہیں فرماتے تھے، اور نہ چیخا مار مار کر شور مچاتے تھے، ولا عیاب، لوگوں کے عیب چن چن کے نکالنا حضور کا کام نہیں تھا، ولا مداح یتغافل، اور نہ ایسی تعریف کرتے تھے کسی کی کہ جو غافل کر دے انسان کو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا۔ تو اب یہاں پر پہلی چیز ہمیں معلوم ہو گئی کہ تواضع اختیار کرنی چاہیے، یہ حقیقت کا پہلی منزل اور پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام فرمایا ان یکون نظرک الی 72 ملة بالتسویة لا تفرق بین احد منہم الا بالضلالہ، فرمایا کہ ان یکون نظرک الی 72، تو پہلی چیز کیا فرمایا بولیے؟ تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ حقیقت کی پہلا مقام تواضع ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ مسلک اہل السنہ والجماعت کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو۔ کون فرما رہی؟ پیران پیر۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان تمام کو، جو ذرا بھی اہل السنہ سے ہٹا ہوا ہے، آپ اس کی طرف اپنے آپ کو رغبت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ کیا فرمایا؟ ان یکون نظرک الی 72 ملة بالتسویۃ، سب کو ایک لائن میں ٹھہراؤ، وہ بہت گمراہ ہے، وہ کم گمراہ ہے، وہ آدھا ہے، وہ پاؤ ہے، نہیں، سب کو لا تفرق بین احد منہم الا بالضلالہ، ان میں سے ہر ایک کو ایک ہی صف میں ٹھہراؤ، اس کے سب جو جس کے اندر گمراہی ہے وہ گمراہ ہی ہے، آپ اس کے اندر غیر ضروری طور پر ان کے اندر نرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكُلُّهُمْ ضَالُّونَ، وہ پورے کے پورے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فَيَجِبُ الْإِجْتِنَابُ مِنْهُمْ، ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ صاحب تشریف لائیے پلیز۔ السلام علیکم۔ تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو حقیقت کا دوسرا مقام پیران پیر بیان فرماتے ہیں ان یکون نظرک الی 72 ملة بالتسویۃ، 72 فرقوں کو، جتنے 72 فرقے ہیں وہ تمام کے تمام کو ایک نظر سے دیکھیں اور ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، الا من اہل السنت والجماعہ، اور اہل السنہ والجماعت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے، فہم المقربون عند اللہ سبحانہ وتعالی، اور یہی اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العزت کے پاس مقرب ہے۔ یہ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں۔ اب کیا ہے اس کی تفصیل آگے بیان فرماتے ہیں، آپ دیکھیں یہ حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت پر، بنی اسرائیل پر جتنے حالات آئے وہ تمام کے تمام حالات میری امت پر آئیں گے۔ یعنی حذف النعل بالنعل کا مطلب ایک قدم بقدم، یعنی ان کے پاس ایک چیز آئی تو یہاں پر بھی ضرور آ کر رہے گی۔ حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک، اللہ اکبر۔
بہت بڑی بات فرما دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سوسائٹی کی ایک انتہائی جس نیچ میں جا سکتی سوسائٹی وہ بات بھی فرما دی کہ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی نفس اتنا خبیث ہو جائے کہ اگر اس کو اپنی ماں اور بہن کی بھی تمیز اگر بنی اسرائیل میں نہیں رہی ہے تو پھر میری امت نے بھی کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا جس کی خباثت نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو اپنی ماں بہن کی تمیز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً. فرمایا دیکھو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹی ہوگی، ان میں سے 72 جہنمی ہوگے اور ایک جنتی ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف آپ سنیں. حضور فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ یاد رکھ لیں امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر کیا ہے، آپ اکثر سنتے ہیں امام ابن ماجہ نے بھی اسے ذکر کیا ہے. کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. تو دو باتیں بڑی ہو گئی ہے. آج بہت سننے میں ملتا ہے کہ یہ صحابہ، آپ یاد رکھیں صحابہ کرام کو حضور نے ہدایت کا معیار قرار دیا ہے. جن محفلوں میں صحابہ کرام کی احترام اور ان کی عظمت کم ہوتی ہے وہ محفلیں اہل سنت سے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے. یاد رکھ لیں اہل سنت والجماعت پہ قائم رہنا ہے تو پھر آپ کو صحابہ کرام آپ کا معیار ہے. آپ کے عقیدے کو پرکھنے کا معیار ہے، آپ کے عمل کو پرکھنے کا معیار ہے، آپ کی سچائی اور حقانیت کو پرکھنے کا معیار ہے. حضور نے فرما دیا 72 فرقے جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا. اس میں حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اور جب اصحاب کا ذکر آتا ہے تو یہ یاد رکھیں آپ، یہ آج کے زمانے میں تفرقہ ہوا ہے، اہل بیت الگ اور صحابہ الگ، ورنہ اصحابی کے اندر پورے اہل بیت بھی شامل ہیں اور صحابہ بھی شامل ہیں. جب آپ اصحابی بولتے ہیں تو اس میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہے، حضرت عمر بھی شامل ہے، حضرت عثمان بھی شامل ہے، حضرت علی بھی شامل ہے، حضرت عباس بھی شامل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے، امام حسن بھی شامل ہے، امام حسین بھی شامل ہے. آپ صحابہ کا ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں صحابہ بھی آتے ہیں اور اہل بیت بھی آتے ہیں. اور بعض خصوصیات حضور نے محبت کے لحاظ سے بعض خصوصیات حضور نے اہل بیت کے بیان فرمائے ہیں. جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اس میں صحابہ شامل نہیں ہوتے. تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جامع لفظ استعمال فرمایا جس میں صحابہ بھی ہو اور اہل بیت بھی ہو. ما انا علیہ و اصحابی مطلب میرے تمام صحابہ. آج کے زمانے کے لحاظ سے صحابہ بولتے ہی جو آپ الگ کر رہے ہیں یہ نہیں، صحابہ کا مطلب کل صحابہ و صحابیات، پورے صحابہ و صحابیات. اس کے اندر اہل بیت کی خواتین بھی موجود ہیں، اہل بیت کے مرد حضرات بھی موجود ہیں، صحابہ کی خواتین بھی موجود ہیں، صحابہ کے مرد حضرات بھی موجود ہیں. یہ حضور نے معیار قرار دیا. اب ایک آخری آپ کے سامنے بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت کے 10 مقامات بیان فرمائے. اب اس کو پرکھنے کے لیے آپ کو اہل السنہ والجماعت کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا. ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے باضابطہ کتابیں اس کے اندر شائع کر دیے کہ اہل السنہ کا دائرہ کار کیا ہے.
حضرت پیران پیر وہ عظیم الشان ذات ہے جو اہل السنہ کے اندر فاطمیین اور باطنیین دخل اندازی دے کر کے اہل السنہ میں خلط ملط کر رہے تھے، تو پیران پیر اہل السنہ کو ان باطنی اور فاطمی اور ایسے لوگوں سے چھانٹ کر کے صاف و ستھرا اہل سنت بنائے۔ اسی وجہ سے حضرت پیران پیر کا جو نشان ہوتا ہے، ہمارے حیدرآباد دکن کے اندر جگہ جگہ جو نشان مبارک لگا ہوا ہے پیران پیر کا، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو اس کی حقیقت نہیں معلوم، وہ طرح طرح کی باتیں بدعت بدعت کہتے ہیں۔ حیدرآباد دکن کے متعلق عرض کرتا ہوں، یہاں پر رافضیت زیادہ تھی۔ حضرت پیران پیر کا جو نشان ہے، اہل السنہ کو رافضیت سے جدا کرنے کے لیے لگائے جاتے تھے۔ اہل السنہ کا مقابل جو مین فرقہ ہے وہ شیعہ ہے۔ حضرت پیران پیر نے اہل السنہ کو یہ شیعہ سے الگ کر کے صاف ستھرا کر کے ایک باضابطہ طور پر اہل السنہ کو مقام عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے محی الدین آپ کا لقب ہے، اور جو گھروں کے اوپر جو گرین جھنڈا لگا ہوتا ہے وہ حضرت پیران پیر کے نام کا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نشانی ہے کہ یہ گھر شیعہ کا نہیں ہے، یہ گھر اہل السنہ کا ہے۔ یہ بہت بڑا، آج کوئی مسئلہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور اس زمانے میں بغداد میں بھی رہا ہے، اس زمانے میں وہ اطراف کے علاقوں میں بھی رہا ہے۔ اس زمانے سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو پیران پیر کا ہے وہ اہل السنہ ہے، جو پیران پیر کا نہیں ہے وہ اہل البدعہ ہے، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے۔ یہ پیران پیر کے اصول میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تیسری بات فرماتے ہیں، حقیقت بیان فرما رہے ہیں، اور حقیقت کسے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے فرمایا، میں آپ کے سامنے ذکر کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ حضور کے قال کو شریعت، حضور کے فعل کو طریقت، اور حضور کے حال کو حقیقت فرماتے ہیں۔ تیسری بات فرمایا، ان یأکل مہما حضرہ من الطعام قلیلا کان او کثیرا من ای نوع لا ينظر قدوم طعام جدید غیرہ۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے، دیکھیے کتنی حقیقت ہے، جب حقیقت حضور کی حال کی بات بیان فرما رہے ہیں، لیکن اتنے سادے باتیں پیران پیر عرض کرتے ہیں، ان یأکل مہما حضرہ من الطعام، یعنی انسان کے پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے۔ فرمایا جب تم دسترخوان پہ بیٹھو تو جو بھی تمہارے سامنے آئے، تھوڑا ہو زیادہ، فوراً اسے کھانا شروع کر دو۔ اس کا انتظار نہ کرو کہ نیا اور کوئی چیز آنے والی ہے، نئی چیز کوئی آنے والی ہے، اس کا خیال نہ کرو۔ جو تمہارے سامنے آ کے رکھا ہوا ہے وہی تمہارا رزق ہے، کھانا شروع کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن کی نمائندگی کر رہا ہے، حال کی نمائندگی کر رہا ہے۔ پیران پیر کیا چاہتے ہیں کہ مومن کا، میرے مرید کا، قادری کا ظاہر حضور کے ظاہر سے مشابہت رکھے، اور میرے مرید کا باطن حضور کے باطن سے مشابہت رکھے۔ یہ اصل طریقت ہے، یہ اصل تصوف ہے۔ تو باطن، یہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ دلی تیرے اندر خواہش کیا ہو، کچھ نہیں، اللہ نے تیرے لیے جو رزق سامنے رکھا ہے بس اس کو رزق سمجھ کے کھانا شروع کر دے۔ وَلَا يَنظُرُ قُدُومَ طَعَامٍ جَدِيدٍ، نیا کھانا آنے کے انتظار نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی میں ذکر فرمایا، حدیث شریف ہے، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا، ارے بھائی ایسا تھا، ایسا پکوان، ایسا نہیں، بالکل نہیں۔ پسند آیا کھا لیا، پسند نہیں ہے احتیاط کیے، لیکن عیب نہیں لگائے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی فرمایا، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، ایسے اور احادیث کریمہ ہے۔ بہرحال چوتھی چیز فرمایا، ان یکون ساعیا فی طریق الحق ولا یؤذی الخلق بل یحمل الاذیۃ منہم۔ کتنی بڑی بات فرمائے اپنے مریدین، اپنے سلسلے کے جانشینوں، خلفاء کے لیے فرمایا، ان یکون ساعیا فی طریق الحق، حق کے راستے پہ چلتے جاؤ، حق اور صحیح راستہ جو تم کو ملا ہو اس پہ چلتے جاؤ، ولا یؤذی الخلق،
تم سے مخلوق میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کے احساس کے ساتھ گھر سے نکلو کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری حرکتوں سے، تمہاری گاڑیوں سے، تمہاری کوئی چیز سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تک بات ختم نہ کی، آگے فرمایا بل یحمل الاذیۃ منہ، بلکہ یہ کیپیسٹی لے کے اپنے گھر سے نکلو کہ تم مخلوق کی طرف سے دی گئی تکلیفوں کو تم برداشت کرتے چلیں گے۔ تم کو تکلیف دیں گے، تمہارے پڑوسی دیں گے، تمہارے بھائی دیں گے، تمہارے رشتہ دار دیں گے، تمہارے مسلی دیں گے، سب دیں گے، تم برداشت کرو۔ تم قادری ہے، اپنا برڈن دوسروں پہ ڈالنے قادری نہیں ہے، دوسروں کے برڈن اٹھانے کے لیے قادری ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق، اور کب بتا رہے ہیں؟ شریعت کے مقامات سے طریقت پہ چلے گئے، طریقت سے اب حقیقت پہ جانے کے بعد یہ اخلاق بتا رہے۔ اللہ اکبر۔ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے آدمی اتنا کامن ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، جب انسان جتنا چھوٹا ہوتا ہے، میں آپ کو بہت صاف عرض کر رہا ہوں، جب جو طالب علم ابھی طالب علم ہوتا ہے، وہ ابھی کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا، پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں آتا، وہ تکلفات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے سینہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا مقام اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، علم میں بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر کے وہ تکلفات، وہ دکھاوے، وہ تمام چیزیں کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اتنا کامن ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے اس بات کے تناظر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم الشان شخصیت، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور ان کی شان اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے طرح ایک کامن انسان ہوں۔ کامن ہونا بلندی کی علامت ہے، کمی کی علامت نہیں ہے۔ جب انسان بلند ہوتا جاتا ہے، اتنا کامن ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی تکلفات نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی اپنا اور غیر نہیں، اونچا اور نیچا نہیں، آزو اور بازو نہیں، میرا اور تیرا نہیں، وہ کس کا یہ کس کا نہیں، وہ بالکل سادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر کی سیرت آپ کو سناتا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حالات پوچھے، روزانہ شام میں دسترخوان بچھاتے، الگ دسترخوان نہیں بچھتا، اپنے مریدین کے ساتھ بچھتا، اپنے طلباء کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے ساتھ دسترخوان اٹھاتے، اپنے رباط کے اندر جو اپنی خانقاہ تھی، اس خانقاہ کی خدمت کے لیے پیران پیر نے اپنے فرزندان کو مقرر کیا تھا۔ حضرت شیخ عبد الرزاق، حضرت شیخ عبد الوہاب، حضرت محمود بن حامد، یہ وہ لوگ تھے جن کو پیران پیر نے اپنی جو مریدین آ رہے ہیں ان کے دسترخوان اٹھانے، ان کی جگہ بستر لگانے، ان کی خانقاہ کی خدمت کے لیے اپنے فرزندان کو مقرر کیا۔ حضرت موفق الدین ابن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ میں نے پیران پیر کے آخری مراحل، آخری ایک مہینہ جب آپ وصال فرما رہے ہیں، میں انہی کے ساتھ تھا، میں نے پرسنل 1 to 1 میں نے پڑھا ہے ان کے پاس۔ تو عالم کیا تھا؟ پیران پیر ہمارے روم کے اندر لائٹ لگانے، چراغ سلگانے کے لیے اپنے فرزند حضرت یحییٰ بن عبد القادر کو مقرر کیا تھا کہ وہ جاؤ ان کے کمرے کے اندر لائٹ لگا کے آؤ، ان کی خدمت کر کے آؤ۔ یہ کرنے سے چھوٹے نہیں ہو جاتے، یہ آج ہماری فکر بنی ہے۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے آپ، یہ تعلیمات ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں۔ کیا فرمایا کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ہو سکے تو کسی کی تکلیف تم اٹھا لو۔ آج میں جمعہ کے اندر یہی بات عرض کیا، فرمایا قادری ہونے کے لیے پیران پیر اس بات پہ بیعت لیتے تھے کہ تمہارا کوئی چھوٹا یا بڑا کام کسی کے اوپر برڈن نہ بنے، ہو سکے تو لوگوں کے کام تم لے لو، لیکن تمہارا کام اپنے غیروں کو دے کر نہ کرانا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ 5ویں چیز دیکھیں، اللہ یکون فی قلبہ انتقام للخلق۔ اللہ اکبر۔ 5واں مقام کون سا؟ حقیقت کا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اللہ یکون فی قلبہ انتقام للخلق، تمہارے دل میں کسی مخلوق سے انتقام لینے کا
کوئی ارادہ نہ ہو چاہے تمہیں کوئی کچھ پہنچائے دے. اللہ یکون فی قلبہ انتقام، یہ قلب کی تربیت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس نے میرے کو یہ کہا تھا میں کبھی نہ کبھی تو کروں گا، وہ میرے امی کو ایسا بولا تھا، میرے ابا کو بولا تھا. یہ دل صوفی کا ہوتا ہی نہیں ہے. سالک کے دل کے لیے یہ زہر قاتل ہے کہ کسی کے لیے انتقام کا جذبہ رکھے. کیا فرمایا؟ اللہ یکون فی قلبہ انتقام للخلق، کسی مخلوق کے لیے انتقام کا جذبہ نہ رکھے. بل یحسن الی من اساء الیہ، بلکہ کیا کرے؟ اللہ اکبر، بلکہ جو تم کو تکلیف پہنچائے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ کو آگے سناتا ہوں. میں آج فجر میں بھی اس بات کا ذکر کیا. کیا کریں؟ بل یحسن الی من اساء الیہ، بلکہ احسان کرے اس کے اوپر جو تم کو تکلیف پہنچائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹھہرے ہوئے تھے. ایک شخص قرض مانگنے کے لیے آیا اور گردن مبارک میں حضور کی چادر مبارک تھی، زور سے کھینچا، حضور کی گردن مبارک طرف ڈھلک گئی اور کہنے لگا کہ محمد، عبد المطلب کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہے کہ قرض لے کر کے واپس نہیں کرتی، میرے قرض کے پیسے دے دو. حضرت عمر سامنے تھے، تلوار کھینچ کے گئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا ہے. آپ اندازہ فرمایا حضور کے اخلاق کا. حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے، تمہارے یہ اخلاق نہیں ہونی چاہیے، تم مجھے بولنی چاہیے یا رسول اللہ اگر وقت ہو گیا ہے تو آپ قرض ادا فرما دے، اور اس کو یہ بولنی چاہیے کہ قرض مانگنے میں نرمی کرو. حیران ہو گئے حضرت عمر. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ اس کے قرض کے وقت نہیں ہوا تھا. فرمایا عمر یہ پیسے دے دو. ہو گیا، جتنے لیے تھے اتنے دو اور اس کے اوپر اتنے اشرفیاں زیادہ رکھ کے دو. کیوں؟ اس نے تکلیف پہنچائی ہے حضور کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کے اوپر پیسے رکھ کے دیتے ہیں. یہ حضور کے آداب ہیں، حضور کے اخلاق ہے. پیران پیر فرماتے یہ اخلاق اختیار کرو. یہاں فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں میں آپ کو اور ایک بات ذکر کرتا ہوں. تاریخ انسانی کا سب سے خطرناک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت کا واقعہ تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم میں سے کسی کے گھر والی کے اوپر تہمت لگ جائے ہم چل نہیں سکیں گے، ہم باہر نکل نہیں سکیں گے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگی، منافقوں نے تہمت لگائے. پورا واقعہ ذکر نہیں کر رہا ہوں، اور یہ آپ کو تنبیہاً عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کہیں پر اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دے اور پھر بات افواہ کے ذریعے پھیلتے پھیلتے وہ منافقوں سے بات اپنوں میں سے بھی چند لوگ زبان چلا دیتے ہیں. 1 مہینے تک یہ واقعہ مدینے کی گلیوں میں گشت کرنے لگا. ابتدا میں منافقین ہی اس کو زبان پہ چلاتے تھے، لیکن کچھ آگے بڑھنے کے بعد حضور نے کوئی رد نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، خاموش انتظار کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں بعض لوگ جو ایمان والے تھے، صحابہ تھے، ان لوگوں نے بھی وہ منافقین کے ہاں میں ہاں ملا دیا. ارے بھائی ہو سکتا ویسا نہیں تو ایسا ہوگا، ایسا. اللہ اکبر. اور رب العالمین پورے تحمل کے ساتھ 1 مہینے تک حالات مدینے کے دیکھتے رہے. انہی کے اندر ایک صاحب کا نام تھا حضرت مصطح، میم سین طاحا، اور وہ صاحب اتفاق سے بڑے غریب تھے، بڑے فائنینشیل کمزور تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کا اناج ڈلاتے تھے. حضرت ابوبکر ان کو ماہانہ وظیفہ دیتے تھے. حضرت ابوبکر کے خرچے پہ ان کا گھر چلتا تھا. اور بات چیت میں کس کے لگ گئے؟ حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ کے خلاف سوسائٹی میں بات چل رہی ہے تو یہ ہاں میں ہاں ملا دی ان کے ساتھ. کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے کسی انسان کے گھر والوں پر تہمت لگانا، آپ سوچیں. جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی حضرت ابوبکر کو، اور اللہ رب العزت نے 10 آیتیں نازل فرمائی حضرت عائشہ کی برات کے اوپر. حضرت ابوبکر نے معلوم کیا کہ کون کون یہ بات کرتا تھا. جب حضرت ابوبکر کو حضرت مصطح کا نام معلوم ہوا، حضرت ابوبکر غصہ ہو گئے اور فرمایا تمہارا یہ معاملہ، میں تم پہ احسان کرتا ہوں، تمہیں پیسے دیتا ہوں، اناج دیتا ہوں، آج کے بعد سے تمہارا اناج بند، تمہارا وظیفہ بند. اور یہ نیچرل بات تھی، یہ فطری بات تھی. اللہ اکبر.
یہ عام لوگ اگر ایسا کرے تو سب بولیں گے بھائی انصاف پر مبنی ہے، جو کرا اچھا کرا. لیکن جب کوئی شخص رسول اللہ اپنے باطن کو رسول اللہ کے باطن سے قریب کر لیتا ہے، اس کا دعویٰ عام مسلمان کا نہیں ہے، اس کا دعویٰ ولایت کی اعلیٰ ترین مقام کا ہے، اپنے باطن کو حضور کے باطن سے قریب کرنے کا ہے. تو پھر یہ چیز اس کے لیے سزاوار نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو وہ اس کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی سے دے یا اپنا احسان روک لے. اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فاعفوا واصفحوا، اے ابو بکر معاف کر دو اور دل صاف کر لو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اللہ اکبر. عام لوگوں کے قاعدے الگ ہے اور تصوف کے اسٹوڈنٹس کے قاعدے الگ ہے، سالکین کے قاعدے الگ ہے. آپ کے ساتھ واقعی کوئی ایسا کیا آپ روک دیں، یہ آپ کے جنرل اخلاق ہوئے. لیکن وہ اخلاق جو اہل تصوف کے ہوتے ہیں وہ یہ کیا فرمایا؟ بل یحسنوا الی من اساء الیہ، بلکہ تم اس پہ بھی احسان کرے جو تمہارے کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ وَيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، جو تمہاری رشتہ داریوں کو توڑے تم اس سے جا کے ملو. وَيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، اور معاف کرے اس کو جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے. وَيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، جو ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرو. وہ ظلم کرتا جاتا ہے معاف کرو. یہ حقیقت پر جب آپ پہنچ جاتے، اللہ اکبر، جب حقیقت کے لیول کو تم پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت کا معاملہ ہے. چھٹی چیز فرمایا ان لا یکون، دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں پیران پیر فرماتے ہیں. حقیقت کا چھٹا مقام ان لا یکون متکبرا علی الفقراء والدراویش. تمہارے پاس فقراء اور درویش لوگ آتے ہیں. فقراء مطلب پھر آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ باہر مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہتے. ہماری محفلوں میں جو سر تاپا اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنا کر کے، بعض مرتبہ اس کو اپنے ظاہر کی فکر بھی نہیں ہوتی، اپنے کپڑوں کا بھی بعض مرتبہ خیال نہیں ہوتا، وہ اللہ اللہ کی یاد میں سادے سیدھے انداز سے پھرتا رہتا ہے، اسے فقیر کہتے ہیں. حضرت پیران پیر فرماتے اس کے ظاہر کو دیکھ کر تم اس سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لو. سادے سیدھے کپڑے، سادے سیدھی سواری، سادہ سیدھا بیٹھنا اٹھنا، روکھا پھیکا کھانا کھا رہا ہوگا. خدا کے لیے کبھی غلطی نہ کرو اس کو پہچاننے میں. تم اگر غلطی کر لیں گے تو بڑا دھوکہ کھائیں گے. کیا فرمایا؟ اللہ یکون متکبرا علی الفقراء والدراویش. یہ درویش لوگ جو ہوتے ہیں، جو مسجدوں کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، خانقاہوں کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، مدرسوں کے حوالے اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بس وہ چند ہزار روپے کے اندر اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں. تم ان کو چھوٹا نہ سمجھو، ان کو ٹھہرا دو نہیں. دعوت دے کر کے پیسے والوں کی الگ میں الگ ٹیبل بچھا کر کے یہ مدرسے کے طلبہ کے الگ ٹیبل نہ بچھا دو. وہاں بریانی رکھ کر یہاں پر بگارا کھانا نہ رکھ دو. ان پیسے والوں کو پہلے بٹھا کر ان کو انتظار میں نہ بٹھا دو. یہ فقراء ہے، یہ بھی اگر چاہے تو دن تمام پھر کر کے اللہ کی یعنی رزق کما کر کے دولت مند بن سکتے. صبر سے اپنے آپ کو روکے بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روکے ہوئے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ فرمایا. یہ وہ فقیر ہے. فقیر اللہ نے فرمایا، مدرسے کے مدرس کو فقیر فرمایا، مسجد کے امام کو فقیر فرمایا، پیر و مرشد کو فقیر فرمایا، اور پھر دینی کام کرنے والے کو فقیر فرمایا اللہ نے. کون ہے یہ لوگ؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ. انہوں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض. یہ نکل کر کے باہر تمہاری طرح کاروبار نہیں کر سکتے. یہ فقیر ہیں. فقیر کا مطلب تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں. جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ بھکاری ہوتا ہے. جو خدا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے.
فرمایا تم ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی غلطی مت کرو. ان لا یکونا متکبرا علی الفقراء والدراویش, درویش لوگوں کے سامنے. کیا فرمایا اس کے بعد؟ بل ینظر الیہم بعین الرأفۃ والشفقہ, ان کو دیکھو تو احساس کرو کہ یہ لوگ بڑی یعنی محبت اور ان کی شفقت ان کے ساتھ کرنی چاہیے, ان کے محبت اور شفقت کے محتاج ہے, فوراً انہیں ڈھونڈ کر کے ان کا خیال پہلے کرو. وَيُعَامِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ جو بہترین سے بہترین ان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے وہ معاملہ آپ ان کے ساتھ کریں. وَيُعَامِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بہت مزے کی حدیث ہے, بڑی مزے کی حدیث ہے. محترم کاشف پایا صاحب کو دور جانا ہے, میں ان سے وقت لے رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ میری بات کو میں بیچ میں روکنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر. ایک ضروری حدیث آپ سماعت فرمائیں. یہ پیران پیر کی نصیحتوں کے درمیان یہ حدیث سن لیں. امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرمایا؟ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا فرمایا؟ الا اخبرکم باہل الجنہ, کیا میں تمہیں اہل جنت کی پہچان نہ کراؤں؟ اہل جنت کون ہے ان کی خبر دوں؟ فرمایا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا کل ضعیف متضعف, فرمایا کہ اہل جنت وہ ہے جو دنیا میں بظاہر اپنے آپ کو کمزور بنا کے رکھتے ہیں, دکھنے میں کمزور ہوتے ہیں, مالی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں, دوسرے لحاظ سے بھی کمزور. کل ضعیف, اللہ نے کچھ دنیا میں اسے کم دیا ہوگا لیکن اس کا بدلہ آخرت میں اٹھا کے رکھا ہے. اللہ ظلم نہیں فرماتا. کل ضعیف متضعف, لیکن اس کا مطلب کیا؟ انہیں اس کا باطنی اور روحانی معاملہ کیسا ہوتا؟ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ, فرمایا کہ اس کو تم, یہ دکھنے میں سادہ سیدھا رہتا ہے لیکن جب کوئی چیز کے اوپر ٹھان لیتا ہے نا, اگر ٹھان لیتا ہے, لو اقسم علی اللہ, اللہ پر قسم, اللہ مجھے یہ ہونا اگر بولتا ہے, سیدھا سادہ رہتا ہے, اللہ جو دیر میں قبول کر لے. لیکن بعض مرتبہ اس کو اندر سے یہ آیا کہ یہ ہونا ہے اور اللہ کو قسم دے کے کہتا ہے مالک مجھے یہ ہونا ہے, اللہ فرماتے ہیں لابرہ اللہ, اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتے, وہ کر دیتے ہیں. اللہ رب لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد فرمایا الا اخبرکم باہل النار, اچھا تم کو دوزخیوں کی پہچان بتاؤں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا کل عتل جواظ مستکبر, فرمایا دوزخی کی پہچان یہ ہے کہ وہ متکبر ہوتا ہے, اکڑ کے چلتا ہے, اس کی زبان منہ پھٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے انداز لوگوں کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں. یہ دوزخی کی علامت ہے. فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو پھر حضور نے اور ایک جگہ فرمایا یدخلها الجبارون والجنت یدخلها الضعفاء, جو لوگ زمین میں دن دناتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا بتا کے پھرتے ہیں, فرمایا وہ چاہے کسی حالت میں ہو ان کو دیکھو, وہ دوزخیوں کی علامت ہے. اور فرمایا والجنت یدخلها الضعفاء, جو زمین میں اپنے شولڈرز کو ڈاؤن کر کر تواضع انکساری کے ساتھ پھرتا ہے, وہ جنتیوں کی علامت ہے. فرمایا اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ ساتویں چیز, چھٹا مقام آپ کو بتایا, ساتواں مقام فرمایا ان یکون سلوکہ فی الطریق الحق خالصا مخلصا لوجہ اللہ الکریم سالما من الریاء والسمعہ. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے. فرمایا ان یکون سلوکہ فی الطریق, وہ سلوک کے راستے پر جب چڑھے. بڑے پیر فرما رہے ہیں, غوث العظم دستگیر فرما رہے ہیں, کیسی تربیت اپنے مریدین کی فرما رہے ہیں, اور ان کے سامنے ہمارے طرح عام لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ان کے سامنے اپنے اپنے وقت کے اولیاء اللہ, اقطاب, اوتاد, فقہاء, علماء, بڑے بڑے محدثین, مفسرین ان کے سامنے بیٹھے. ان کو فرماتے ہیں ان یکون سلوکہ فی الطریق الحق خالصا مخلصا. کیا فرمایا؟ کہ سلوک میں ان کا جو راستہ ہے وہ خالص ہو اور مخلص ہو.
خالص ہو اور مخلص ہو. اللہ اکبر. یہ خالص اور مخلص کس کو بولتے ہیں؟ تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. میں نے شاید اس سے پہلے 2 سال پہلے کی محفلوں میں کیا. پیران پیر ہی اس کی وضاحت دوسری جگہ فرمایا اپنی دوسری کتاب میں. کیا فرمایا کہ دیکھو تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ اخلاص پہ رکھو. تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ کہے پہ رکھو؟ اخلاص پہ رکھو. اور تمہارے دیگر بھائیوں سے تمہارا جو رابطہ ہے وہ خلوص پہ رکھو. فرمایا اللہ اور بندے کا تعلق اخلاص پہ رکھو اور بندے کا تعلق خلوص پہ رکھو. فرمایا فرق کیا ہے؟ پہلے اخلاص سمجھ لے. فرمایا اللہ اور بندے کے تعلق کو اخلاص کے ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے اس تعلق کے درمیان غیر کو شامل نہ کرو. تم نماز پڑھ لیں اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو, بیچ میں کسی کا خیال نہ آئے, بیچ میں انہیں دیکھ رہا انہیں دیکھ رہا انہیں آ رہا انہیں آ رہا کا خیال آئے تو اخلاص ٹوٹ جاتا ہے. پیسہ خرچ کر رہے ہو اخلاص, نماز پڑھ رہے ہو اخلاص, روزہ رکھ رہے ہو اخلاص, زکوٰۃ دے رہے ہو اخلاص, حج کر رہے ہو اخلاص, ذکر کر رہے ہو اخلاص, کسی کے دیکھنے سے بھی اتنا ہی ہو نہ ہو, یعنی اخلاص ہو. خدا اور بندے کے رشتے میں کیا ہو؟ اخلاص ہو. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ بندے اور خدا کے درمیان کسی دوسرے بندے کو شامل کر لیا تو اخلاص ٹوٹ گیا. اور پھر خلوص کسے کہتے ہیں؟ بندے اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے اندر نفس داخل ہو گیا تو خلوص ٹوٹ گیا. بات سمجھ گئے؟ میرا آپ کا رشتہ ہے, استاد شاگرد کا رشتہ ہے, استاد شاگرد علم لینا دینا ہے, اس کے اندر استاد اپنے نفس کو لا دیا کہ میرا شاگرد میری عزت نہیں کیا, یہ نفس آ گیا تو خلوص ٹوٹ گیا. میرا مرید مجھے جھک کے سلام نہیں کیا, اس وجہ سے میری محفل میں نہ آئے تو وہ خلوص ٹوٹ گیا. بات سمجھے؟ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں حق و سلوک کے راستے میں تم دونوں چیزیں اخلاص اور خلوص, تم کو تمہارے رب سے ملنا ہے اخلاص کے ساتھ, تم کو اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے خلوص کے ساتھ. دونوں کے رشتوں میں, آپسی پیر بھائیوں کے رشتے میں کوئی نفس کو نہ لائے. انہیں میرے کو ایسا دیکھا تھا, وہاں میری عزت نہیں کرا تھا, یہ نفس ہے. نفس آنے سے خلوص ٹوٹ جاتا ہے. خالصا مخلصا لوجہ اللہ الکریم سالما من الریاء والسمعہ, دکھاوے سے پاک ہو اور یعنی اور شہرت سے پاک ہو. فرمایا 8ویں چیز فرمایا, 8واں مقام طریق حقیقت کا 8واں مقام, ان یکون کاتما سرہ وسر الخلائق. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں ہم میں سے تقریباً اگر نمبر دیا جائے تو 2-4 نمبر بھی ہم کو نہیں آتے. ہماری پوری محفل اسی سے بھری ہوتی ہے, یہ چاہے عوام کی ہو چاہے خواص کی ہو. کیا فرمایا؟ ان یکون کاتما سرہ وسر الخلائق, اپنے راز بھی چھپائے رکھو اور مخلوقات کے راز بھی چھپائے رکھو. 2 الگ الگ باتیں. بندے کا نیچر کیا ہے؟ اپنی برائیاں چھپاتا اور دوسروں کی اچھائیاں چھپاتا. ہونا کیا چاہیے؟ اپنے برائیاں. اگر میری برائی مثلا آج اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے, میں کسی کو نہیں بولتا ہوں, میری برائی چھپاتا. اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو سب کو بولتا ہوں. ہونا کیا چاہیے؟ فرمایا اپنی اچھائیاں چھپاؤ. مثلا آپ دیکھیں, اگر میں آج کوئی اچھا خواب دیکھ لوں پورے شہر کو معلوم ہو جاتا ہے. آج میں کوئی اچھا کام کر لوں, اللہ نے اگر عمرے کا موقع دیا پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے. نہیں, اگر کوئی میں نیک کام کر لوں, کسی کی خدمت کر لوں, پوری دنیا کو بتا, میری اچھائی بتا دیتا ہوں, دوسروں کی برائی بتا دیتا ہوں. تو فرمایا تمہاری اچھائیوں پہ پردہ ڈالو, دوسروں کی برائیوں پہ پردہ ڈالو. ان یکون کاتما سرہ, اپنے راز کو. آپ ذکر کرتے بیٹھے ہوئے, اللہ رب العزت کا آپ کا معاملہ ہے, ذکر کے دوران آپ کی کچھ کیفیت آئی ہوگی, آپ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی آئے ہوگی, آپ کے اوپر حجابات اٹھے ہوں گے, آپ کی کچھ کیفیت ہوئی ہوگی, وہ آپ بیان کرتے پھر رہے ہیں.
میں رات میں یہ دیکھا، میں دن میں ایسا دیکھا، میرے کو ایسا ہوا. فرمایا یہ تصوف و سلوک کے راستے میں اوپر سے نیچے ڈھکیل دیتا ہے. ارے وہ تمہارے رب کے درمیان کے راز ہے، تم کیسے دوسروں کے سامنے ذکر کرتے؟ اور یہ مقصود ہی نہیں ہے تصوف کے راستے میں کہ تم کو یہ دکھے وہ دکھے، ایسا آئے وہ آئے. اور پھر وَسِرَّ الْخَلَائِقِ کا مطلب مخلوقات کے راز. تمہارا ایک مرید آ کے اپنی کیفیت بولتا ہے، اس کی برائی رہتی ہے، صاحب نماز میں نہیں اٹھ سک رہا بولتا، ذکر پورا نہیں ہو سک رہا بولتا، مراقبے کے 10 سے 15 منٹ نہیں ہو سک رہے بولتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خرابی ہے، راز ہے، وہ دوسروں سے نہیں بولا جائے. تو یہ پیرانے پیر فرمایا لا یفشی سر احد من الناس، لوگوں میں سے کسی کا راز تیرے پاس اگر پہنچتا ہے تو خدا کے لیے اس راز کو دوسرے کے سامنے نہ بیان کر. اور فرمایا بلکہ کیا کر، بِأَن يَكُونَ إِذَا رَآ حَسَنَةً أَذَاعَهَا، ہاں تمہارے بھائیوں میں سے کسی کی اچھائی دکھے تو اسے پھیلاؤ، اس کا چرچا کرو. وَإِذَا رَآ سَيِّئَةً دَفَنَهَا، اور اگر جب کوئی برائی دکھے تو اسے دفن کر دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر فرما رہے ہیں، یہاں فرمایا استعینوا علی الحاجات بالکتمان بان کل ذی نعمت محسود. دیکھیے یہاں یہ بہت ایک پہلو بیان فرمایا. آپ کی اگر خوبیاں آپ بیان کرنے لگیں گے تو آپ کے حاسد آپ کے لیے پیدا ہوں گے بھی فرمایا. ایک دنیاوی خوبیاں ہو یا اخروی ہو. دنیاوی اعتبار سے آپ کبھی اپنی کمائی لوگوں کو بتائے تو لوگ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں. اور آپ اور ہم آج کے زمانے میں تو پورے فارمز کے اندر جہاں جہاں لون لینا پڑتا ہے وہاں لکھنا پڑتا ہے کتنا کما رہے ہیں، ڈبل کر کے ہم بتاتے. اس وجہ سے جتنے لون والے ہیں پورے مصیبت میں گرتے ہیں. اللہ تم کو جو نعمت دیا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا یہاں پر فرماتے ہیں حضور استعینوا علی الحاجات، تمہاری ضرورتوں پہ مدد کرو بالکتمانی، چھپا کر کے. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، سنیے بہت بڑی بات، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں سرک اسیرک، کتنی بڑی بات فرمائے. تمہارا راز تمہارا غلام ہے، تمہارا راز سرک اسیرک، تمہارا راز تمہارا غلام ہے. فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرَهُ، اگر تم اسے بول دیں گے تو تم اس کے غلام بن جائیں گے. تمہارا راز تمہارا غلام ہے، تمہارے ہاتھ میں، تم نہیں بولے، تم جہاں رکھے دل میں رکھ لو. لیکن جیسے ہی وہ تم دوسروں کے ساتھ بام میں بول دیں گے اسی دن سے تم اس کے غلام بن جائیں گے. فوراً تم دباؤ میں آ جائیں گے، تم برڈن میں آ جائیں گے. انہیں کس کو بولتا ہے کہ کیا ہے گی، کہاں بولتا ہے، کیا جملے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو اب یہ 8 چیزیں ہو گئے. 9ویں چیز ان یکون دائما فی مناجات ربہ لا یشغلہ شاغل عنہا من الامور الدنیویۃ من غیر ضرورت دعت الی ذلک. ہر حال میں باطن تمہارا اپنے رب سے مناجات میں لگا رہے. مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات آپ نے سنا، ایک ہوتے ہیں گفتگو، ایک ہوتی ہے مناجات. مناجات جو ہوتی ہے وہ اندرونی گفتگو کو، خفیہ گفتگو کو، خاموش گفتگو کو، زور زور سے جو دعا ہوتی ہے اس کو مناجات نہیں کہتے. مناجات اکیلے میں 1 to 1 جو بات ہوتی ہے نا اسے مناجات کہتے. پیران پیر فرماتے ہیں کہ تم ہر حال میں اللہ سے مناجات میں لگے رہو. اسی کو اللہ والے فرماتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ سے کام چلتا رہے دل اللہ سے جڑا رہے. کاروبار کریے، ہاتھ سے کام آ رہا دے رہا ہے، لیکن دل کہاں رہے؟ کاروبار میں نہ رہے. اللہ دست بکار، ہاتھ سے کام ہو، دل بیار، اللہ سے جڑا ہو. یہاں فرماتے ہیں کہ تم ان یکون دائماً، ہمیشہ ہمیشگی کی مناجات ہو. اور یہ مقام بولے، حال نہیں بولے. حال اور مقام میں فرق ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں. حال کہتے ہیں اس چیز کو، اس کیفیت کو جو عارضی طور پر آپ کے پاس آتی ہے، اور وہی حال کنٹینیو رہے تو اس کو مقام کہتے ہیں. اور پیران پیر فرماتے ہیں میرے مرید کا یہ مقام بن جائے، حال نہ رہے.
میں چاہ کے پلان کر کے اللہ سے بات کرنے میں ہوں. ٹھیک ہے پریکٹس کے موقع تک رہے, اتنا کرے پریکٹس کہ تیرا مقام بن جائے, اس پہ قیام, اسی پہ تمہارا استقرار ہو. لا یشغلہ شاغل عنہا, دنیا کی کوئی مصروفیت تمہیں اللہ کی اس مناجات سے غافل نہ کر پائے. کیا مقام ہوگا, کیسی کیفیت ہوگی. صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہی کیفیت میں کاروبار ضرور کرتے لیکن ان کا دل پورا کا پورا ہمیشہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا. بڑے اچھے واقعات صحابہ کے ہیں, یہاں وقت نہیں ہے میں ذکر کروں. اب 10ویں چیز فرمایا, کیا بڑی اہم بات فرماتے, ان ينظر الى الاشیاء بعین العبرہ ويسعى في طلب العلم النافع وفي تربیة نفسه كما قال صلی اللہ علیہ وسلم العلم زہد وادب المرید خیر له من زہدہ. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہارے سامنے نئے نئے چیزیں آئیں گے, نئے نئے منظر آئیں گے, نئے نئے مخلوقات آئیں گی, نئی نئی چیزیں آئیں گی. ایک مرید اور سالک کا کام یہ ہے ہر ایک کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. ایک انسان ہے بھائی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک آدمی ہے, وہ غلطی کر رہا ہے, لیکن جب آپ اس کو دیکھو تو کس لحاظ سے دیکھو, عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ مالک آج وہ اس میں مبتلا ہے, خدا نہ خواستہ میں مبتلا ہوتا تو. عبرت کی نگاہ سے دیکھو. حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے, تو آئینہ کا مطلب ہم لوگ ایک مطلب سمجھ گئے, آئینے کا مطلب یہ دیکھو تم غلطی کر رہے ہیں, میں بتلانا میرا فرض ہے, آئینہ یہ کرتا ہے. نہیں نہیں, آئینہ کیا کرتا ہے, آئینے کے سامنے آپ ٹھہرے تو آئینہ آپ کو دکھاتا ہے. ایک مومن بندے سے غفلت ہو رہی ہے, گناہ ہو رہا ہے, تو وہ آئینہ ہے, تم ٹھہر کے دیکھو اس جگہ پہ تم دکھتے ہیں کہ کہیں تم سے وہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. آئینہ ہے. حضور حضرت پیران پیر فرماتے ہیں ان ينظر الى الاشیاء كلها بالعبرہ, عبرت کی نگاہ سے دیکھو. ہر چیز کو آپ دیکھیں گے عبرت کی. خدا کی مخلوق مالک اس سے عبرت حاصل ہو رہی, اس سے عبرت حاصل ہو رہی, اس سے عبرت ہے. فرمایا وَيَسْعَى, تو اس سے بہت سارا معلومات آپ کو ہوں گے عبرت کی نگاہ سے جب آپ دیکھیں. اسی لیے اللہ والوں کی کیا کیفیت تھی, ہم نے اللہ والوں کو سمجھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, تصور نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ والوں نے جانور اور جانوروں میں نجس جانور کتے کے اندر سے بھی اچھائیاں نکال کے بتائی اور فرمایا کہ 10 خصلتیں اگر کتے کے اگر انسان میں آ جائے تو ولی بن جائے. دیکھتے ہیں آپ غور سے, آوارہ کتے پھر رہے تو اللہ والے اس کو بھی نفرت سے نہیں دیکھتے, وہ میرے رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اس کے اچھائیاں ڈھونڈ کے نکال رہے. کیا مقام ان کا ہوگا, ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے دل کیسے ہوں گے. آج ہم نام تو زبان سے لیتے ہیں لیکن کل کائنات پوری دنیا کی عیوب ہمارے پاس ہے. وہ اللہ والے کتے کے اندر سے خوبی دیکھتے ہیں. واہ, کیا فرمایا کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھو. وَيَسْعَى فِي طَلَبِ الْعِلْمِ النَّافِعِ, اور ہر وقت ہر موقع پر ہر مرحلے پر علم نافع کی تلاش میں دوڑتے رہو. علم نافع لینا ہے. آپ ہر عمر کے اندر 15 سال ہو, 18 سال ہو, 20 سال ہو, 25 سال ہو, 50 سال ہو, آپ کو علم, آپ اگر قادری ہے تو آپ کو ہر لمحہ علم حاصل کرنا ہے, ہر محفل میں علم حاصل کرنا ہے. کسی وقت بھی اطمینان میں یہ نہیں بیٹھنا ہے کہ مجھے آتا ہے, نہیں. وَيَسْعَى فِي طَلَبِ الْعِلْمِ النَّافِعِ, علم نافع کی طلب میں ہر لمحہ ترقی کرتے جائیں, سیکھتے جائیں, سیکھتے جائیں, منزل آگے بڑھتے جائیں. دوسرا فرمایا وفی تربیت نفسہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم العلم زہد وادب المرید خیر لہ من زہدہ. فرمایا اپنے نفس کی تربیت میں, علم میں بھی اپنے نفس کی تربیت میں. اب کیا فرماتے ہیں دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نظر فرماتے اذا رأيتم الرجل قد اعطي زہدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحکمہ. فرمایا کہ کیسے پہچانتے ہو تم تربیت کیسی کرو. فرمایا العلم زہد, علم جو ہے وہ زہد ہے. کیا مطلب,
زہد کسے کہتے ہیں پہلے آپ سمجھ لیں. زہد دنیا سے بے رغبتی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبت. دنیا میں رہ رہا ہوں بھائی، میں اچھے سے اچھا گھر بھی بنا رہا ہوں، دل نہیں لگا ہوا ہے اس میں. بہترین سواری میں بیٹھا ہوا ہوں، دل نہیں لگا ہوا ہے. پیرانے پیر نے یہی کہا نا، دنیا کو جیب میں رکھو جائز ہے، دنیا کو کہیں رکھو جائز ہے، دل میں نہ رکھو. تو فرمایا کہ علم زہد پیدا کرتا ہے. علم جتنا تم پڑھو گے اتنا دنیا سے بے رغبت ہوگے، اور وہی علم اصل فائدے مند ہے. اور فرمایا وَأَدَبُ الْمُرِيدِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زُهْدِهِ. علم سے آپ کو مقام ملنا زہد کا، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور مرید کے ادب بجا لانا یعنی با ادب ہونا، وہ با اخلاق ہونا، اس کے زہد سے زیادہ اہم ہے. فرمایا مرید با ادب ہو، اسے اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، ملنے کے آداب، چلنے کے آداب، سننے کے آداب، آنے کے آداب، یہ آداب. اور صوفیہ آداب ہی پہ اپنی پوری مشق کرواتے، علم آخر میں دیتے، باقی پوری کی پوری تربیت صرف ادب پہ ہوتی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے فرمایا اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو، قد اعطی زہدا فی الدنیا، جب اس کو دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو، وقلت منطق، اور دنیا کے امور میں کم بات کرتا ہو، بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے، اس میں کم بات کرتا ہو، فاقتربوا منہ، اس کی صحبت اختیار کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، فإنہ یلقی الحکمہ، کیونکہ وہ حکمت کی بات کرے گا. اس کے ساتھ بیٹھو تو تمہیں حکمت ملے گی، وہ تمہارے دل و دماغ کے اندر حکمت ڈالے گا. تو یہ 10 چیزیں حقیقت کی تھی، اب مزید 10 چیزیں معرفت کی ہوگی. میں شریعت کے 10 مقام اور طریقت کے 10 مقام اور حقیقت کے 10 مقام یہاں تک ہمارے تکمیل ہوئے. اب یہاں سے ہم معرفت کے 10 مقام آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اور پھر ایک مرتبہ یاد رہنے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شریعت کسے کہتے ہیں، طریقت کسے کہتے ہیں، حقیقت کسے کہتے ہیں، اور معرفت کسے کہتے ہیں. اللہ والوں نے مختلف انداز سے سمجھایا. اب چونکہ معرفت کے اقسام شروع ہو رہے ہیں تو پھر اس کو میں آپ کے سامنے پھر ایک بار مثال دے کے بتلاتا ہوں کہ شریعت کہتے ہیں، کسی پھل کی مثال دے کر اللہ والوں نے بتایا ہے کہ شریعت کہتے ہیں کسی پھل کے اوپر کے کور کو، اور اندر کے مغز کو کہتے ہیں طریقت. شریعت کے بغیر طریقت محفوظ نہیں، اور طریقت کے بغیر شریعت مکمل نہیں. یہ ہو گئی شریعت و طریقت. اور جب کوئی پھل بڑے سے بڑا پھل لے، بہترین سے بہترین پھل لے، ایک وقت آتا ہے کہ اس پھل کو بہترین اس کو کسی پروسیس سے گزار کر کے اس کا خلاصہ نکالے، اس کا تیل نکالے. تو فرمایا کہ یہ حقیقت جو ہے وہ اس پھل کا تیل ہے. اور فرمایا کہ بے معرفت کیا ہے؟ فرمایا معرفت ہے وہ پھل کھانے کے بعد جو مزہ آتا ہے، وہ مزہ معرفت ہے. تو یہ چاروں چیزیں ایک ہی چیز سے وابستہ ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اس میں فرق کرتا ہے تو وہ محروم ہو جائے گا. کسی کو طریقت اچھی لگی تو شریعت چھوڑ دیا، حقیقت اچھی لگی تو طریقت چھوڑ دیا، معرفت اچھی لگی تو حقیقت و طریقت و شریعت چھوڑ دیا. ایسے نہیں ہے. پہلے یاد رکھیں کہ شریعت اصل میں سب سے بڑی چیز ہے، اور شریعت ہی کے پارٹس ہے طریقت، حقیقت، معرفت. اور شریعت ہی یہ پارٹس جب کیے گئے، ایک چیز کے جب 4 پارٹس کیے گئے تو فرسٹ پارٹ کا نام شریعت رکھا گیا، سیکنڈ پارٹ کا نام طریقت رکھا گیا، تھرڈ پارٹ کا نام حقیقت رکھا گیا، اور فورتھ کا نام معرفت رکھا گیا. اب میں آپ کو یہ عرض کروں، اب دوسری حدیث جو ہم آپ کے سامنے ذکر کیے تھے کہ شریعت حضور کے اقوال کا نام ہے اور طریقت حضور کے اعمال کا نام ہے اور حقیقت حضور کے احوال کا نام ہے اور معرفت حضور کے اسرار کا نام ہے. اللہ اکبر. تو یہ معرفت کہتے کسے ہیں؟
اب اتنے تمام لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو بول رہا ہوں سن تو رہے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ صرف یہاں نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف مجھے یہیں دیکھ رہے ہیں اور نہیں دیکھے، تو جو صرف یہاں دیکھ رہے ہیں وہ میرے قول دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے جب میں یہاں سے اٹھ کر مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں، تو وہ میرے قول بھی دیکھ رہے ہیں، میرا عمل بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان میں بعض اور لوگ ہیں جو ان دونوں کے علاوہ اور زیادہ میرے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ قول اور عمل کے ساتھ کب کس وقت کیا کیفیت رہتی ہے وہ حال بھی دیکھتے ہیں۔ پھر ان پوروں میں چنندہ بعض ایک دو ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور ان کو وہ بھی معلوم ہے جو مل صاحب چھپاتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے، وہ ان کے راز ہوتے ہیں۔ وہ کس کو حاصل ہوتے ہیں؟ وہ جتنا قریب ہوتے ہیں ان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، جن کو معرفت حاصل ہوتی ہے ان پہ اسرار کھلتے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ یہ آپ ایک ایک صفت اس کے اندر غور فرمائیں، جس شخص کو پروردگار عالم کی معرفت مل جائے، اور جب اللہ رب العزت کو پہچاننے لگ جائے تو اس کے اندر یہ صفات آٹومیٹک خود بخود جنریٹ ہوتے ہیں، اور اس صفات کا وہ حامل ہونے لگتا ہے۔ اور اگر نہ بھی ہو معرفت تو معرفت والوں کی طرح اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لینی چاہیے، تو معرفت اسے کہتے ہیں۔ اب کیسے؟ فرمایا باب المعرفہ وَلَهُ أَيْضًا عَشَرَةُ مقامات، اس کے اندر بھی 10 مقام ہیں۔ سب سے پہلا مقام فرمایا ملازمت طریق الادب بأن يكون لبیبا ادیبا متأدبا بآداب الشریعت وملازما لها ومحافظا علیہا۔ معرفت یعنی جو عارف باللہ ہوتا ہے، جس کو معرفت کا مزہ لگتا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہوتی ہے بتا رہے ہیں۔ کیسی ہوتی ہے طبیعت؟ ملازمت طریق الادب، وہ ہمیشہ باادب ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ادب کس لیے کرتا ہے انسان؟ والد سامنے آ گئے تو ادب کرتا ہے، استاد سامنے آ گئے تو ادب کرتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت جس کو حاصل ہو جائے وہ ہر حال میں باادب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر حال میں پروردگار کے حضور میں ہوتا ہے۔ ہر حال میں وہ اس بات کی اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، بتائے حضور نے آداب بتلائے کہ انسان ہمیشہ ستر میں رہے، بے ستر کبھی نہ ہو، اور پھر ایسے چست لباس بھی نہ پہنے جس سے اس کے ستر کے اعضاء اس کے نمودار ہوتے ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے غور سے سنیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان تنہا ہے، ایک روم میں بند ہے، اکیلا ہے، تو کیا وہاں پر بھی اپنی ستر نہیں کھول سکتا؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ارے تم بات نہیں سمجھے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تم دنیا والوں سے حیا کرتے ہو، اللہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے حیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں صرف معرفت سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ معرفت راز اسرار رسالت تمہارے سامنے ہوتے ہیں جو بتائیں۔ معرفت کا یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان خدائے عز و جل کو اپنے ساتھ اپنے اوپر نگران تصور کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان یکونا، کیا فرمایا؟ ملازمت طریق الادب بان یکون لبیبا، اور دوسرا بات ہے لبیب کسے کہتے ہیں؟ شارپ، عقل مند، شارپ، لاپرواہ نہیں ہے، سست نہیں، ایکٹیو ہوتا ہے جو آدمی معرفت کے دروازے پر پہنچتا ہے ہر لمحہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ استاد کے پاس یا اپنے پیر کے پاس ایکٹیو ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے کہ وہ صاحب کیا چاہ رہے ہیں، انہوں کیا دیکھ رہے ہیں، ان کو پیاس لگ رہی ہے، ان کو کیا ہو رہا، ایسا کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں؟ فرمایا بالکل لبیب کا مطلب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہی ہر حال میں ایکٹیو ہوتے ہیں
کیونکہ پتہ نہیں کس وقت مالک سے کیا اشارہ آئے، اللہ کی کیا مرضی ہے میرے سے مس نہ ہو. ان یکون متأدبا لبیبا ادیبا متأدبا بآداب الشریعت والملازما لها ومحافظا علیها، اس کے لیے وہ ہمیشہ شریعت کی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرتا ہوا ہوتا ہے. الثانی، دوسری چیز، ان یکون متحمل الاذى والجفاء. معرفت خداوندی جب کسی انسان کو ہونے لگتی ہے، معرفت کے مقام پہ پہنچتا ہے، تو وہ ہر حال میں تکلیف اٹھانے، ظلم برداشت کرنے تیار ہوتا ہے. ان یکون متحمل الاذى والجفاء، وہ اس بات کی امید نہیں رکھتا کہ بھائی نہیں ایسا کر لیے تو میرے کو آرام مل جانے والا ہے، ایسا کر لیے تو میرے ساتھ نرمی ہونے والی ہے. وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ میں قریب ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سرکار کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. دو صحابہ کے آپ کو مثالیں صرف اشارتاً آپ نے سیرت سنی ہے. غار ثور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ دور جا کے حضور کے پیچھے ہو جاتے ہیں، رائٹ ہو جاتے ہیں، پھر لیفٹ آ جاتے ہیں، پھر سامنے آ جاتے ہیں. کیا چاہتے تھے حضرت ابوبکر؟ پوچھا ابوبکر کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں سے تیر آپ پہ چل جائے اور اگر آپ کو سامنے سے تیر آئے تو میں پیچھے رہ جاؤں. نہیں، میں سامنے دوڑ کے آتا ہوں کہ تیر پہلے مجھے لگے، ادھر آتا ہوں کہ تیر مجھے پہلے لگے، ادھر آتا ہوں کہ تیر مجھے پہلے لگے. بالکل یہ کیفیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طائف کے میدان میں تھی. پتھر چل رہے ہیں تو کبھی پیچھے سے پتھر کو روکتے، کبھی سائڈ سے آ کر کے روکتے، کبھی سامنے آ کر کے روکتے. فرمایا کہ جو معرفت خداوندی میں ڈوبا ہوا ہوگا دنیا میں اس پر پتھر چلیں گے اور وہ دین کی حفاظت کے لیے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، حدود شریعت کی حفاظت کے لیے کبھی سینے پہ پتھر کھانا ہوگا، کبھی پیٹھ پہ پتھر کھانا ہوگا، کبھی اس کے جذبات مجروح ہوں گے، کبھی اس کے خواہشات ملیا میٹ ہوں گے، لیکن اس کو معرفت کے دروازے پر ٹھہرنا ہے. اس لیے کہ وہ جو قربت زید بن حارثہ کو حضور سے تھی تیسرا کوئی نہیں تھا. حضرت ابوبکر جس وقت حضور کے ساتھ تھے تیسرا کوئی نہیں تھا. جتنے قریب ہوں گے اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی. ڈرنے کی نہیں ہے، یہ مزہ آتا ہے. آپ نے سنا ابتدائی اسلام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ایمان لاتے ہیں، مار کھانے مکے کی دربار پہ یعنی کعبۃ اللہ کے حرم میں چلے جاتے. ارے تم دبلے پتلے ہیں. نہیں، سورہ رحمان سنائے، مار کھا کے آئے. ابو ذر غفاری ایمان لائے، مار کھا کے آئے. حضرت ابوبکر ایمان لائے، مار کھا کے آئے. وہ مار کھانے کے بعد ان کو یقین ہوا کہ ہاں ہم اب پکے حضور کے محبت کرنے والے ہیں. تو پتہ نہیں نا بھائی کہ ہمارے اندر کی ظرف ہے یا نہیں ہے. مار کھائے بعد اندر سے نفس کیا کہتا، جا کر مار کھا کے واپس آ کے الحمدللہ حضور کے قدم بوس ہو کے کہتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں. اللہ ایک نہیں، حضرت بلال زمین پہ گھسیٹے جاتے ہیں. حضرت صہیب رومی انگار کے گولوں کو اپنی چربی سے سکھا دیتے ہیں. ایک ایک صحابی، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں وہ اس زمانے میں ٹاپ لیول کا تھا لیکن ابھی بھی ہوگا. ان یکون متحمل الاذى والجفا. تم اس بات کے لیے تیار رہو کہ نبی کے نام پہ تم کو تکلیف اٹھانا ہے. تم اس بات کے لیے تیار رہو کہ خدا کے نام پر لوگوں سے بے وفائیاں برداشت کرنا ہے. اس کے بعد کیا، لا ينتقم من احد اذا آذا. اور پھر کرنے کے باوجود سوچئے، سیرت سامنے لائیے کہ جتنے لوگوں نے حضرت ابو بکر کو مارا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، یہ بعد میں یہ لوگ جب ایمان لائے تو کیا وہ لوگ ماروں کو یاد رکھ کے بدلہ لیے؟ فرمایا بھول جانا پڑے گا.
لا ينتقم من احد اذا آذا، جب وہ تم کو تکلیف دیں گے بھی تو تمہیں پلٹا کے اس کے بدلے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھنا ہوگا. اس تکلیف کو تم خدا کی دین سمجھیں گے، انسان کی طرف اس کی نسبت نہیں کریں گے. بل يحمل آذاهم ويعفو ويصفح عنهم، بلکہ ان کے تکلیفوں کو برداشت بھی کریں گے، معاف بھی کریں گے اور اپنے آپ کو صاف رکھیں گے. مالک یہ تیری ادھر مار انہیں رہا ہے، توجہ اللہ کی طرف کر. حضرت امام احمد ابن حنبل کا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ جتنے اللہ والے اور ائمہ ہوئے ہیں یہ مار کھائے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، قید ہوئے ہیں، ڈنڈے برسائے گئے، ان کے سر پھوڑ دیے گئے، ان کو زہر دیا گیا. یہ پورے تقریباً 80% نامور لوگ جن کا نام آپ لیتے ہیں جیلوں میں ان کا انتقال ہوا. حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، ہاں جی تشریف. بیٹھیے تشریف رکھیے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر. جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر جب بادشاہ وقت کی طرف سے جب کوڑے پڑ رہے تھے، جب انہوں نے جلاد کے ہاتھ میں کوڑا دیکھا اور جلاد مار رہا تھا، آپ کو بتلا کیا رہا ہوں میں، پیران پیر جو تربیت دے رہے ہیں اپنے مریدین کو کہ اگر تم کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف کو کیسے برداشت کیا جائے، تکلیف دینے والے کی بجائے خالق حقیقی اور مسبب الاسباب کی طرف دیکھنا سکھاتے ہیں پیران پیر. یہی بتا رہے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے اوپر سزا مقرر کی گئی، بادشاہ ظلم کروا رہا تھا کہ قرآن کو مخلوق کہو کہہ رہا تھا، آپ نہیں مانتے تھے، ظلم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، تو ایک جلاد کو بلا کر کے کوڑا ہاتھ میں دیا، کہا کہ مارتے جاؤ. امام احمد بن حنبل اور کوڑا بڑی سخت ترین انداز میں کوڑے لگاتے جاتا، وہ کوڑے لگاتے جاتا. امام احمد بن حنبل برداشت کرتے اور فرماتے میں معاف کر دیا. ایک ایک کوڑا پیٹھ پہ پڑ رہا ہے اور کہتے میں معاف کر دیا، میں معاف کر دیا. یہاں تک کہ کوڑے پڑھ پڑھ کے بے ہوش ہو گئے. آپ کو پکڑ کر کے ویسے ہی گھر لے جایا گیا، پھر ہوش میں آئے، پھر لایا گیا، پھر کہا گیا بولو ابھی مانتے نہیں مانتے، نہیں مانتا، پھر مارا گیا. وہ مارنے والے کو دیکھ کے امام احمد بن حنبل فرماتے میں معاف کر دیا. وہ آپ کے شاگرد نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ٹھیک ہے وہ مار رہا تھا، یہ ہم دیکھ رہے تھے، لیکن یہ زبان سے آپ کو میں معاف کر دیا کیا لفظ تھا؟ اللہ اکبر، قربان جائے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوڑے برس رہے تھے، پتہ نہیں کب میرا آخری وقت آ جاتا اور کب جان نکل جاتی. وہ کوڑے مارنے والے کو میں جانتا تھا کہ وہ سادات ہے، وہ سید ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، میرے اوپر مار رہا ہے، اور اسی حالت میں میں مر جاتا اور کل قیامت کے روز اٹھتا تو حضور کے سامنے میں بھی ہوتا اور وہ بھی ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوتی کہ یہ سید زادہ میرا بیٹا رہنے کے باوجود یہ میرے ایک امتی پر حق کے خلاف یہ مار رہا تھا، اور معاملہ سامنے ہوتا کہ میں اس سے بدلہ لینا پڑتا، اللہ کے سامنے جاتا تو کچھ دیر کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کی اولاد سے یہ کام ہوا، تھوڑی دیر کے لیے حضور کو اندر سے ایک قسم کا احساس ہوتا کہ میرا بیٹے نے ایسا کیوں کیا، تو مجھے وہ وقت کا وہ منظر اور اس وقت کا وہ احساس یاد آتا ہے. میرے آقا کو میں اتنی دیر کے لیے بھی یہ فیل ہونے نہیں دوں گا، اسی وجہ سے اسی وقت کہتا میں معاف کر دیا، تاکہ قیامت میں یہ منظر ہی نہ آئے، یہ وقت ہی نہ آئے کہ دونوں اللہ کے سامنے پیش ہو، بعد میں معافی کا ہو، اللہ میں یہاں معاف کر دیا. یہ تصوف یہ سکھاتا ہے، روحانیت یہ سکھاتی ہے. پیران پیر فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ لا ينتقم من احد اذا آذا
بل یحمل آذاہم ویعفو ویصفح عنہم، بلکہ فوراً اسے معاف کر دے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا حضرت ابو بکر کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ پہ الزام لگانے والوں کو کیسے معاف فرمایا۔ تو تیسرا مقام معرفت کا، تیسرا مقام، دو مقامات ہو گئے معرفت کے۔ معرفت کا تیسرا مقام فرماتے ہیں ان یکون متجنبا عن صحبت الشرار ومرافقا للاخیار ومعرضا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ان یکون مجتنبا، کہ آپ بچتے رہے شریر لوگوں کی صحبت سے۔ شریر کا مطلب بری صحبتوں سے، جن کے دل سیاہ ہیں، غافل صحبتوں سے، گناہگاروں کے صحبتوں سے، شریر لوگوں کی صحبتوں سے بچے۔ وَمُرَافِقًا لِلْأَخْيَارِ، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ وَمُعْرِضًا عَنِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، زمانے میں جو نئے نئے آزمائشیں اور فتنے آتے ہیں اس میں انوالو ہونے کی کوشش نہ کرے، حتی الامکان اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش۔ نئے نئے فتنے آئیں گے، مال کے فتنے آتے ہیں، عورت کے فتنے آتے ہیں، بہت سارے فتنے نئے نئے قسم کے آتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر کیا ہے دیکھوں گا، کیسا ہے دیکھوں گا، اس میں وقت ضائع مت کرو۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ تم فتنے میں داخل ہو کر پھر صحیح سلامت واپس آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں معلوم۔ تو اب یہ صحبت، اشرار کی صحبت سے بچو اور اخیار کی صحبت اختیار کرو۔ اس کے متعلق آپ سماعت فرمائیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور کوئلہ بیچنے والے کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ صالح اور نیکوں کی صحبت اور بروں کی صحبت دونوں کو کیا فرمایا کہ ایسی ہے جیسے نیک آدمی کی صحبت مشک کے بیوپاری کی طرح ہے اور برے کی صحبت کوئلے کے بیوپاری کی طرح ہے۔ فرمایا فحامل المسک اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة۔ فرمایا کہ اگر تم مشک کے خریدار کے پاس جائیں گے تو دو تین باتوں میں سے ایک بات ہوگی، وہ تمہیں عطر لگائے گا یا تم اس کے پاس سے خرید لو گے، کچھ نہیں تو نہیں جتنی دیر ٹھہریں گے اتنی دیر تم اسی بو سونگ کر واپس آئیں گے۔ ہر حال میں فائدہ ہے، ہر حال میں فائدہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد ریحا خبیثۃ، اس کی صحبت میں، بری کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، وہ کوئلے کے انگارے اڑ کر تمہارے کپڑوں پر سوراخ ڈال کر داغدار کر دیں گے، یا نہیں تو کم از کم اس کے جو ریزر سے وہ اڑ کر تمہاری ناک میں جا کر بدبو پیدا کریں گے۔ تو بری کی صحبت ہر حال میں نقصان دہ ہے، تم اس سے متاثر ہو کہ نہ ہو۔ اچھے کی صحبت ہر حال میں فائدہ مند ہے، اگرچہ کہ تم اس کی بات مانو کہ نہ مانو۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی تم بات ماننے ہی نہیں ہے تو کیوں جاتے؟ فرمایا جتنی دیر بھی تم بیٹھو تو کان میں تو اچھی باتیں پڑ رہی ہے۔ تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ معرفت کا تیسرا مقام یہ ہے کہ شرار کی صحبت سے، بروں کی صحبت سے بچے رہیں۔ چوتھی چیز کیا فرمایا؟ معرفت کا چوتھا مقام خدمت المشائخ بالصدق والاخلاص۔ مشائخ جو ہے، شیوخ جو ہوتے ہیں بڑے، ان کی خدمت تم اخلاص کے ساتھ کرو۔ آج بھی لوگ ملتے ہیں خدمت کرنے والے ہیں، مشائخ کی خدمت میں رہتے، صحبت میں رہتے، لے کے پھرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی جوتیاں اٹھانا، لیکن مقصد دنیا کا ہوتا ہے۔ لوگ ان کے ساتھ رہنے سے پہچان مل جائے، ان کے ساتھ رہنے سے کچھ دعوتیں مل جائیں، ان کے ساتھ رہنے سے فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیوں رہو؟ ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ بلا کسی دنیاوی غرض کے رہو۔ خدمت المشائخ بالصدق، سچائی کے ساتھ،
ان کی خدمت صرف خدمت کے نام پہ کرو، ان کی خدمت غرض کے نام پہ نہ کرو۔ آج ایسی خدمتیں ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 2-4 وقت رہ کے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو کنٹینیو، اور اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دنیاوی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے، چھوٹ جاتے ہیں۔ تو پیران پیر کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مشائخ اور شیوخ اور اساتذہ کی خدمت کیسی کرو؟ سچائی کے ساتھ، بلا کسی دنیاوی غرض کے اور اخلاص کے ساتھ کرو۔ وَإِن يَكُونَ نَاصِحًا فِي خِدْمَتِهِمْ وَمُحِبًّا لَهُمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فرمایا کہ تم ان کی صحبت اور ان کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہ رہو۔ خیر خواہ کا مطلب تم اگر ان کی صحبت میں رہ رہے ہو تو چاہے وہ تمہارے سامنے ہو یا پیچھے ہو، تم کبھی ان کے بارے میں بدخواہی، بری بات، غیبت، چغلی، ان کی برائی نہ کرو۔ ہر حال میں خیر خواہ رہو، چاہے وہ تمہارے ساتھ ہو تب بھی خیر خواہ رہو، تمہارے ساتھ نہ بھی رہے خیر خواہ رہو۔ اس لیے کہ جب تم مشائخ کی صحبت میں رہو گے لوگ دیکھیں گے، اور جب ان کے ساتھ نہیں ہوگے تو لوگ تم سے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، ارے تم فلاں کے ساتھ رہتے انہوں ایسے ہے، تو تم خاموش بیٹھ کے سنا نہ کرو، ان کی صحبت کا وفاداری سے حق یہ ادا کرو کہ فوراً تم ان کی بات کو روک کر کے ان تک اچھائی پہنچاؤ۔ ناصحن کا مطلب خیر خواہ بن کے رہو۔ فرمایا یہ اگر نہ کرو گے تو شیطان جب بدگمان کر دے گا تمہارے بڑوں سے تمہیں، اور آج پوری سوسائٹی میں یہی ہے کہ بڑے علماء سے، مشائخ سے، اولیاء اللہ سے پوری سوسائٹی میں بدگمانی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ایک آدمی ایسا بتائیں جس کے متعلق آپ برا نہ سمجھتے ہو۔ بدگمانی ہزار عیب ڈالتی ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ ظن المؤمنین خیرا، عیب سے کوئی پاک نہیں ہوتا، لیکن امید یہ رکھنا کہ وہ یعنی خیر ہوگا اس کے ساتھ، وہ جو سوچ رہا ہے خیر سوچ رہا ہوگا۔ آج بدگمانی عام ہو گئے، عوام تو عوام، علماء سے بدگمانی، مشائخ سے بدگمانی، شیوخ سے بدگمانی، ہر ایک سے بدگمانی، اور یہ عین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، پیران پیر کی تعلیمات کے خلاف۔ وَمُحِبًّا لَهُمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اپنے شیوخ اور اپنے بڑوں سے ظاہر میں بھی محبت کرو اور باطن میں بھی۔ ظاہر ہے جھک جھک کے مل رہے ہیں، اور باطن میں دل میں قدورت ہے۔ فرمایا یہ قادریت نہیں ہے۔ 5ویں چیز فرمایا ان لا يغفل عن عبادت ربه ويرى الحق عيانا في كل مكان فيعبده كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه۔ بہت بڑی بات جو پہلی محفل سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت سے کبھی غافل نہ رہیں۔ اللہ یغفل عن عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت سے کبھی غافل نہ رہے۔ وَيَرَى الْحَقَّ عِيَانًا فِي كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ اپنے رب کو محسوس کرو، ہر جگہ اپنے رب کو محسوس کرو۔ یہ جو جملہ ہے یہ تصوف کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس کی مثال سادے سی، سب لوگ نہیں سمجھ سکے، مثال دے کے بتاتا ہوں۔ آپ نے کبھی کسی پینٹنگ کو دیکھا ہے؟ آرٹ پینٹنگ ہوتی ہے، بہت لاکھوں میں بکتی ہے پینٹنگز، اس کے بھی شوقین لوگ ہوتے ہیں۔ خطاطی کو دیکھا ہوگا، خطاط ہوتے ہیں، ایسے پینٹنگ ہوتی ہے۔ ایک بہترین پینٹنگ لگی ہوئی ہے، پینٹنگ کی نمائش ہے، اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ کسی پینٹنگ کے پاس رک گئے، رک کے کہتے ہیں کیا خوب پینٹنگ ہے، کیا اس کے اندر کلر کمبینیشن ہے، کیا اس کے اندر موسم کا منظر کشی کی گئی ہے، صبح کے وقت کی کیسی سورج کا نکلنا، پانی کی جھلملاہٹ، پرندوں کا اڑنا، وہ آسمان کی وہ کیا کیفیت اس کے اندر کی ہے۔ ٹھہر کے وہ پینٹنگ کی خوب تعریف کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے وہ تعریف کر رہا ہے تو کس کی تعریف کر رہا ہے؟ وہ پینٹنگ کی نہیں، اس فن کی نہیں، فنان کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ آرٹ کی نہیں، آرٹسٹ کی تعریف کر رہا ہے۔ جب وہ ٹھہر کے بتا رہا ہے تو گویا اس کلروں کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو جب آپ کا مطلب یہ ہے ہر جگہ اپنے پروردگار کو دیکھو، تو مطلب یہ ہے
تم کہاں چلے جاؤ جہاں جھرنے پھوٹ رہے ہو، جہاں پہاڑ کے اوپر ہریالی لہرا رہی ہو، جہاں سمندر کی موجیں ہو، تمہیں اپنا پروردگار یاد آنی چاہیے، اپنا رب وہاں دکھنی چاہیے، اپنے پروردگار کو دیکھو ہر چیز کے اندر۔ تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سے کسی حال میں غافل نہ رہو، اور ہر جگہ پر ہر ایک میں اپنے مالک کو غور کرو۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک تصویر کی مثال دیا، آپ تصویر کو ہٹا دیں۔ ایک بہترین مقرر کو دیکھ رہے ہیں، تقریر کر رہا ہے، تو اس میں اس تقریر کرنے والے کے قالب کو ہٹاؤ، اس کے اندر اپنے مالک کی قدرت کو دیکھو۔ کسی بہترین قابل ترین انسان کو دیکھ رہے ہو، اس کی قابلیت پہ تمہیں رشک آ رہا ہے، تو اس کے قالب کو ہٹاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اس کے جسم کو، اس کے میٹیریل کو ہٹاؤ، اور اس میں اپنے رب کی قدرت کو دیکھو۔ اس لیے کہ آپ تمام کے تمام تصوف کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ صفات کیا ہے اور بندے کے ساتھ صفات کیا ہے۔ اللہ کے صفات کیا ہے؟ حی اللہ ہے، زندہ تو اللہ ہے، علم اللہ ہے، اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، ارادہ اللہ کا ہے، سماعت اللہ کی ہے، بصارت اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے۔ پھر یہ آواز جو نکل رہی ہے، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ میت ہے۔ بندہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ بندہ کیا ہے؟ عاجز ہے۔ بندہ کیا ہے؟ مضطر ہے۔ بندہ کیا ہے؟ اندھا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ بہرا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ گونگا ہے۔ پھر یہ اندھے بہرے گونگے عاجز مضطر جاہل اور مردے کے اندر جو کچھ دکھ رہا ہے وہ اپنے رب کا دکھ رہا ہے۔ اور آپ کو مثال دے کر میں نے بار بار عرض کیا کہ وہ ایک عکس ہے، جیسے سورج کی روشنی اصل ہے، چاند جو چمکدار دکھ رہا ہے وہ سورج کا عکس پڑ رہا ہے، چاند اصل میں روشن نہیں ہے۔ دنیا تو دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ چاند چمکدار ہے، حقیقت میں چاند چمکدار نہیں ہے، حقیقت میں انسان بیٹھا ہوا ہے، بات یہ کر رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ انسان بات کر رہا ہے۔ اصل میں پروردگار کی صفت کلام، صفت متکلم کی ایک عکس پڑتا ہے تو بندہ بولتا ہے، صفت قدرت کا عکس پڑتا ہے تو بندہ کچھ کرتا ہے۔ جو کچھ ہے اس کائنات کے اندر، اسی لیے اللہ والے یہ ذکر کراتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تشریح میں، لا موجود الا اللہ۔ اصل میں جو کچھ ہے میرے مالک کا ہے، یہ توحید ہے۔ اس میں نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ اصل ہے۔ تو فرمایا، کیا فرمایا؟ تم عبادت اس کی ایسی کرو کأنہ یراہ، وہ مرید، وہ سالک ایسی عبادت کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات صاف ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنے کی پاسبلٹی حتی الامکان 99% نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو اب حضور نے دوسرا کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اب اللہ کو دیکھیں۔ جب وہاں ٹوٹ جائے تم کو مالک ہم کمزور ہیں، ہم کہاں تجھے دیکھ سکتے، یہ احساس جب تمہارے اندر پر آ جائے تو اس احساس والے دل کے اندر اللہ اپنا نور دیتا ہے۔ پھر اس نور کی وجہ سے تم میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مالک دیکھ رہا ہے سو احساس میں متکبر دل میں نہیں آتا، مغرور دل میں نہیں آتا۔ پہلے مالک جو ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں، آپ نے اس کا تصور کیوں دیا؟ فرمایا اس کا تصور اس لیے دیا کہ تجھے اپنی عاجزی کا احساس ہو، تو ٹوٹے کہ میں آپ کو کہاں دیکھ سکتا ہوں، میں تو بندہ ہوں، گندا ہوں، محدود ہوں، ہاں نہیں دیکھ سکتا۔ ٹوٹا، عاجز بنا، تب عاجز اور کمزور ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تصور کر کے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور اس تصور کے ساتھ تو عبادت کر۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا، یہ حدیث شریف آپ نے ابتدا ہی میں آپ نے سماعت فرمائی۔ چھٹا مقام فرمایا، معرفت کا چھٹا مقام،
یعنی جو بندہ جب اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کے قرب کی وجہ سے، رب العالمین سے تعلق کی وجہ سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو یہ کوالٹیز اس کے اندر ڈیولپ ہونا یہ ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ ان یکون سخیا بحسب استطاع، اس کو تو بخیل نہیں، سخی ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ سخاوت معرفت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ کتنا سخی ہونا؟ فرمایا جتنا ہو سکتا ہو۔ اچھا اس کی لمٹ کیا ہو؟ فرمایا لا یؤثر نفسہ علی غیرہ، اس کی لمٹ یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے پہ ترجیح کبھی نہ دے۔ یعنی ہمارا معاملہ ہوتا ہے میں کھا لینے کے بعد جو بچ گیا دوں، فرمایا نہیں، سامنے والا آ جائے تو اپنے آپ پہ اس کو ترجیح دینا، یہ مقام معرفت ہے۔ اب آپ واقعات دیکھ سکتے ہیں صحابہ کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے، حضور نے ایک صحابی کو فرمایا کہ لے جاؤ تمہارے گھر، وہ لا لیے، گھر کے اندر کھانا ہی نہیں، رات کا وقت تھا، دسترخوان میں میاں بیوی آپس میں بات کیے، فرمایا کہ دیکھیے کھانا اتنا ہے کہ ہم بچوں کو کھلا سکے، فرمایا کہ حضور نے مہمان کو بھیج دیا ہے، بچوں کو سمجھا کے سلا دو۔ کسی طریقے سے بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دیا گیا۔ اب دسترخوان بچھائے، مہمان کو اکیلے بٹھائے تو شرما کے نہیں کھائے گا، دسترخوان بچھا کر مہمان کے ساتھ دسترخوان پر دونوں بیٹھے، پھر مہمان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک کسی طریقے سے ہیلے سے انہوں نے روشنی کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ معلوم تھا کہ کھانا اتنا ہی ہے کہ اگر مہمان دیکھ لے تو پیٹ بھر نہیں کھائے گا، ہم کو بھی کھلائے گا۔ ساتھ میں بیٹھ کر کے چراغ بجھا دیا اور مہمان کو دال ڈال کر کھلانے لگے، اور برتن میں خود ہاتھ ایسے گھمائے جیسے کھا رہے ہیں۔ جب مہمان پیٹ بھر کھا لیا، کھانا ختم ہو گیا تو روشنی جلا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار کے گھروں کے واقعات آپ نے دیکھا، اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے قرآن میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ۔ یہ کوالٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ آپ کو پیران پیر بتانا یہ چاہ رہے ہیں، صرف بول کر کے کوالٹی پیدا، یہ کوالٹی اور یہ حال نہیں، مقام بنائیے، بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ حال نہیں، ایک آدھ مرتبہ نہیں، یہ مقام بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ کہ جب تم کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو یہ کوالٹیز تم میں پیدا ہو ہی جاتی ہے، اس لیے کہ تم سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والا اپنے سے نہیں آیا، میرے رب کا بھیجا ہوا ہے، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ ایک سے اعلیٰ ایک کام کرتے تھے صحابہ، اولیاء اللہ ایک سے اعلیٰ ایک منظر خدا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ ہے ہم لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں مہمان، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اپنی ضرورت سے آیا، ہم کو یہ تصور دلایا جاتا ہے تصوف میں کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے، اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے نہیں۔ وہ جو ضرورت مند تمہارے پاس آیا اس کی ضرورت بھی خدا نے پیدا کی، اس کو تمہاری دماغ میں تمہارا تصور بھی خدا نے ڈالا، اور ادھر تمہارے مرتبے کے متعلق لکھ دیا گیا کہ وہ آئے گا، تم اس کے ساتھ جو بیہیو کرے گے اس لحاظ سے تمہارا مرتبہ بڑھنا ہے بڑھے گا، گھٹنا ہے گھٹے گا۔ تو ہر چیز اسباب کی طرف توجہ کرنے کی بجائے دیکھیں کہ اس کو بھیجا کون ہے، مسبب الاسباب کی طرف دیکھیں۔ لا یؤثر نفسه علی غیرہ، اپنے آپ کو کسی پہ ترجیح نہ دے۔ یہ پیران پیر کی چھٹا مقام بیان فرمایا۔ ساتواں مقام فرمایا، کتنی بڑی بات، الحلم عند الغضب، غصہ جب تمہارے اندر آ جائے تو اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ ولا یکون عجولا فی اموری، فرمایا کہ کسی معاملے میں جلد بازی نہ کرو، کامن نصیحت ہے، لیکن فرمایا کہ ایک معرفت کے مقام پہ پہنچنے والے کے لیے اپنے غصے کے اظہار میں تحمل اور برداشت کمپلسری ہے۔ غصہ تو آ جاتا ہے، میں نے دوسری کچھ محفل کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو انسان کا ایموشنل پارٹ جو ہے، یہ جو جذبات آتے ہیں، اس کی عمر 12 منٹ ہوتی ہے۔
غصہ، محبت، نفرت، یہ سب چیزیں جتنے بھی آتے ہیں اس کے 10-12 چیزیں، اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ صرف 12 منٹ. آپ 12 منٹ اس کو سنبھال لے. حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے، ٹھہرے ہوئے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں پانی پیو. اور فرمایا ایک مرتبہ کہ اگر تم کو ایسے بیٹھے ہوئے غصہ آئے تو جا کر کے وضو کر لو. وہ 12 منٹ تم گزار لو، اس کے بعد جو بولنا ہے بولو، جو فیصلہ کرنا ہے کرو. غصہ تھم جاتا ہے، اس کے بعد تم جو کرو گے صحیح فیصلہ ہوگا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ بڑا نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، فرمایا کہ جو کچھ اللہ نرمی کی وجہ سے تمہیں دیتا ہے سختی کی وجہ سے وہ نہیں دیتا. تو بہرحال نماز کا وقت ہو رہا ہے، ابھی 3 چیزیں باقی رہ گئی ہے، 3 مقام. 8واں مقام فرمایا ان یکون یجلی قلبہ فی کل یوم بذکر اللہ تعالی من الصدع، فرمایا ہر دن دنیا کے مختلف چیزوں سے تمہارے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. بعض جگہ فرمایا آئینے کا مانند ہے تمہارا دل، صاف کرو پھر دھولا کے بیٹھتی، ویسے ہی دل کو زنگ لگ جاتا ہے. تو روزانہ اللہ کے ذکر کر کر اپنے دل کو مجلہ کرتے رہو، اپنے دل کے زنگ کو دور کرتے رہو. روزانہ کا جو تمہارا ذکر کے معمول ہے وہ فیل کرتے ہوئے کہ میں ذکر کر کر اپنے دل کو صاف کر رہا ہوں. رات میں جب تک کہ اپنے دل کو ذکر سے صاف نہ کر لو مت سو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد فجلوها بذکر اللہ سبحانہ وتعالی. دیکھو دل کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، تم اس کے زنگ کو دور کرو اللہ کے ذکر سے. فرمایا 9واں مقام ہے التقرب الی اللہ تعالی بانواع الطاعات والعبادات. ہر دن کوشش یہ کرو کہ میں آج جس مقام پہ ہوں اللہ سے اور کچھ مقام آگے بڑھ جاؤں. مقامات یعنی فیل کرو کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. کیسے؟ بانواع الطاعات، الگ الگ ویرائٹی سے عبادتوں اطاعتوں کی اختیار کرو. بہت حضور نے بتایا ہے. آپ غور نہیں کرتے، صبح اٹھے ایک ایک چیز یہ اللہ کی اطاعت سمجھ کے کرے. آپ گھر سے نکلتے نکلتے امی سے ملتے ہیں، آپ یہ سوچ کے ملے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ماں کو محبت سے دیکھنا حج کا ثواب ہے، آپ دیکھو وہ اطاعت بن گئی. بیوی کو محبت کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کی مدد کرنا اطاعت ہے، یہ سوچ کے کرو اطاعت بن گئی. بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا، ان کو دیکھنا، یہ بھی عبادت سمجھ کے کرو بن گئی. روزانہ ٹوتھ برش سے مانجتے ہیں دانت، وہ نیت کر کے کہ یہ حضور کی سنت ہے کرو، یہ اطاعت بن گئی. تو فرمایا کہ بانواع الطاعات، صدقہ خیرات بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا، یہ عبادت بھی کرنا، فرائض یعنی ایک دن کے اندر ویرائٹیز پیدا کریے اپنی عبادت کے. یہ بھی کرا، یہ بھی کرا، یہ بھی کرا، یہ بھی کرا. کسی کو معاف کرنا. آپ جب اس فکر میں لگیں گے تو آپ دیکھیں، غور کریے کہ دن تمام میں اللہ ایک موقع لائے گا، کوئی محتاج آپ کے پاس آئے گا، آپ کو دینا پڑے گا، وہ اللہ کی طرف سے نظم ہوگا. کوئی آپ کو ستائے گا، آپ کو معاف کرنے کی اپورچنٹی آئے گی، آپ وہ بھی عبادت ہے، وہ کام کریں. کوئی آپ کو غصہ لائے گا، آپ کو غصہ پینے کی موقع آیا، اگر موقع ہی نہیں آیا غصہ پینے کا تو آپ کو ثواب کہاں سے ملا؟ تو مختلف چیزوں کو اختیار کرے جس سے اللہ کے آپ قریب پہنچتے ہیں. اس میں تو معمولات میں آپ کے تو روزنامچے میں بہت ساری چیزیں ہیں. استغفار ہے، درود شریف ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر ساتھ میں آپ کے لیے مراقبہ ہے، آپ کے لیے قرآن کی تلاوت ہے. یہ سسٹم ہی آپ کا ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ روزانہ اتنی چیزیں آٹومیٹک یہ کرتے ہی ہیں جیسے پیرانے پیر فرما رہے. باقی اخلاقیات میں آ جائیں تو بہت بڑی بات. 10ویں چیز فرمایا، یہ پوری باتوں کو شامل ہے. قادری ہیں آپ، قادری کہلوانے پہ آپ کو فخر ہے. آپ چاہتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ آخری وقت میں پیرانے پیر کی ضمانت ہے کہ قادری کی جب روح نکلے گی تو پیرانے پیر اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے. آپ کے لیے یہ بات پختگی تک پہنچتی ہے کہ یہ نسبتیں اس دنیا سے لے کر کے آخر تک چل رہی ہے. پیرانے پیر فرماتے ہیں
ان یرا نفسہ حقیرا من جمیع الناس. اور کس لیول پر آ کر شریعت کے پورے لیولز ختم ہو گئے, طریقت کے پورے لیولز ختم ہو گئے, حقیقت کے پورے لیولز بیان کر دیے گئے, معرفت کا آخری لیول بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم معرفت کی اونچائی تک پہنچ جاتے ہو, اینڈ تک پہنچ جاتے ہو, وہاں پر پہنچنے کے بعد تم اتنے کامن ہو جاتے ہو کہ تم اپنے آپ کو دنیا میں کسی سے اچھا نہیں سمجھتے, سب کو اپنے سے اچھا سمجھنے لگتے. ایرا نفسہ حقیرا من جمیع الناس, کل کائنات میں سب سے حقیر ہوں, سب میرے سے اچھے ہیں. وَيَرَى النَّاسَ أَعْلَى مِن نَفْسِ, اور تمام لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہو. وَلَا يَرَى نَفْسَهُ خَيْرًا مِّنْ أَحَدٍ, اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو کسی سے اچھا نہیں سمجھتے. اللہ والوں نے اس کی وضاحت کر کے فرمایا کہ دیکھو تم سے بڑوں کو اس لیے اچھا سمجھو کہ وہ تم سے زیادہ عبادت کرے ہوئے ہیں, تم سے چھوٹوں کو اس لیے اچھا سمجھو کہ وہ تم سے کم گناہ کیے ہوئے ہیں. اب تمہارے برابر والوں کو تم سے اس لیے اچھا سمجھو کہ پتہ نہیں کہ وہ کب تم سے کیا اچھا کام چھپا کے کر لیا ہو. تمہارے سے بڑے بھی تم سے اچھے ہیں, تمہارے سے چھوٹے بھی تم سے اچھے ہیں, تمہارے برابر والے بھی تم سے اچھے ہیں. عالم کو اس لیے اچھا سمجھو کہ وہ تم سے زیادہ جانتا ہے. جاہل کو اس لیے تم سے اچھا سمجھو کہ کل قیامت کے روز تم اور وہ ٹھہریں گے, وہ بھی غلطی کیا ہوگا اور تم بھی غلطی کیے ہوں گے. اللہ اس کو کہے گا تجھے نہیں معلوم تھا, اور تم کو پکڑے گا اس لیے کہ تم معلوم رکھ کے غلطی کیے. تو عالم بھی تم سے اچھا ہے, جاہل بھی تم سے اچھا ہے, بڑا بھی اچھا ہے, چھوٹا بھی اچھا ہے, گناہگار بھی تم سے اچھا ہے, نیکوکار بھی تم سے اچھا ہے. گناہگار نیکوکار اس لیے اچھا ہے کہ وہ نیکوکار ہے, وہ اللہ کا فرما بردار ہے. گناہگار تم سے اس لیے اچھا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں جو ندامت و شرمندگی ہے وہ ہزار عبادتوں سے آگے بڑھا دیتی ہے. تو کبھی بھی یاد رکھو, جس گناہگار کو دیکھو تو تم اس گناہگار سے بھی گئے گزرے ہیں, اور نیکوکار کو دیکھو تو اس سے بھی تم چھوٹے ہو. دنیا کے اندر کوئی راستہ نہیں بچ جاتا آپ کو کہ آپ کسی ہیلے سے اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھو. کوئی چیز آپ کی نہیں بچ جاتی, اور یہ قادریت ہے. اور میں آپ کو عرض کر دوں آخری بات, آپ تمام کے تمام اس خانقاہ کے آنے جانے والے ہیں, یاد رکھو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی ایک طہارت ہے, وہ ایک وضو ہے. وہ وضو کے 4 فرائض ہے. آپ کو آگاہ آ کر کے چہرہ دھونا پڑے گا, ہاتھ دھونا پڑے گا, مسح کرنا پڑے گا, پاؤں دھونا پڑے گا. نماز پڑھنے کا وضو وہ ہے جو 4 فرائض پر مشتمل ہے. خانقاہ کے اندر بھی آنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. خانقاہ کا وضو یہ ہے کہ جب آپ اندر داخل ہو رہے ہیں, وہ جو چوکھٹ کے اوپر چپلیں جمی ہوئی ہے وہاں ٹھہر کر کے دیکھو کہ یہ جتنی چپلیں پہ جمی ہوئی ہے یہ سب میرے سے اچھوں کی ہے. اب اس خانقاہ میں داخل ہو رہا ہوں, سب سے ذلیل میں ہوں, سب سے کمتر میں ہوں. یہ خانقاہ کا وضو ہے. جب تک یہ وضو کر کے خانقاہ میں نہیں آئیں گے, کوئی نور ملنے والا نہیں, کوئی برکت ملنے والی نہیں, کوئی نصیحت ملنے والی نہیں. جب آپ تن کے اندر آئیں گے, میں پرانا ہوں, میں اچھا ہوں, میرا روزنامہ اچھا, میں کچھ اچھا ہوں, تو آپ سمجھ لیں کہ خالی برتن آئے گا, خالی برتن جائے گا. جیسے انسان 100 رکعت پڑھ لے, بے وضو پڑھے, کوئی فائدہ نہیں. خانقاہ میں آئے, اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے آئے, کوئی فائدہ نہیں. یہ خانقاہ کسی کی جاگیر نہیں, پیران پیر کی خانقاہ ہے, عبد القادر جیلانی کی خانقاہ ہے. اس میں آئے تو اسی تعلیمات کے ساتھ آئے, اسی طبیعت کے ساتھ آئے, اسی فکر کے ساتھ آئے کہ اس کائنات میں مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں, مجھ سے بڑا حقیر کمینہ کوئی نہیں. سب اچھے ہیں, سب اچھے, گناہگار ہوں تو میں گناہگار ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہماری ان محفلوں کو قبول فرمائے, پیران پیر سے ہماری کامل نسبت نصیب فرمائے.
مالک ہماری ان محافل کو قبول فرما لے، یہاں کی حاضری کو قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر گیلانی جیسی عظیم شخصیت سے مالک تو نے وابستہ تو کیا ہے، مالک ہم ناقدرے ہیں اللہ، اتنے سالوں سے وابستہ ہو کر آج بھی ہمارے دل سیاہ ہے، آج بھی ہمارے ضمیر مردہ ہے، آج بھی ہمارے جسم مولا بھدے ہیں، وزن ہے، نہ عبادتیں برابر ہوتی ہے، نہ راتوں کا رونا برابر ہوتا ہے، نہ دل کی سیاہی مٹتی ہے۔ میرے مالک معاف فرما دینا، آپ نے ایسی عظیم شخصیت سے وابستہ کیا ہے، میرے مالک ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اللہ آج کے اس دن اور اس محافل کے اختتام کے موقع پر اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، مولا پیران پیر شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کی نصیحتوں کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں کہ اللہ یہاں آنے والے ہر ایک کے دل کو بدل دے، میرے مالک اصلاح کا جذبہ پیدا کر دے، دلوں کو منور فرما دے، باطن کو جگمگاتا ہوا بنا دے، مولا ہماری ضرورتوں کو تکمیل فرما۔ اللہ دنیا کی ضرورتیں تو کہیں بھی تکمیل ہوتی ہے، اللہ پیران پیر کا سب سے بڑا معجزہ دلوں کو زندہ کرنا تھا، اللہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہر ایک کے دل کو زندہ کر دے، اللہ ہمیں مردہ دل نہ رکھنا، مردہ ضمیر نہ رکھنا، اللہ باطن کو منور فرما دے، اللہ دلوں کو زندہ فرما دے، اللہ تیری معرفت والا دل نصیب فرما، اللہ تیری محبت والا دل نصیب فرما، تیری نبی کی چاہتوں والا دل نصیب فرما۔ اللہ بڑوں نے کہا ہے کہ شریعت کہتے ہیں حضور کے ظاہر کے اپنے ظاہر کو ملا دینا، اس سے وابستہ کر لینے کو، مولا تصوف اور باطن حضور کے باطن سے اپنی نسبت قائم کرنے کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ ہم تصوف کے بھکاری ہیں، اللہ ہم صوفیت کے بھکارے ہیں، مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن سے ہماری نسبتیں پیدا فرما دے، حضور کے قلب اطہر کی کیفیتوں کی مولا بھیک میں عطا فرما دے، اللہ وہ نورانی تجلیات و افکار جو آپ کے حبیب کو ہر وقت شامل حال ہوتی تھی، اللہ وہ فکروں کی دولت ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ وہ توجہات ہمارے لیے بھی عطا فرما دے۔ پروردگار ہمارے حالتوں پر رحم فرما، پروردگار ہماری بے عملی کو دور فرما، بے اعتقادی کو دور فرما، اللہ اس محفل میں جو کوئی پریشان حال ہے ان کو پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں حلال اور حلال روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہے میرے مولا نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے گھر بن بیاہی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں میرے مالک اپنے فضل و کرم سے ان کے رشتے فرما، پروردگار جو ہمارے پاس جن کے رشتے ہو چکے ہیں گھروں میں پریشان حال ہے میرے مالک ان کے آپس میں محبت و الفت نصیب فرما، اللہ ہم میں جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی خدمتوں میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ معاف فرما دے، اللہ جن کے والدین حیات ہے مولا ان کو صحت عطا فرما، عمر دراز فرما، خدمت کا موقع نصیب فرما، اللہ میری والدہ ماجدہ کو صحت عطا فرما، اللہ میری امی جان کو صحت عطا فرما، اللہ میری امی جان کو صحت عطا فرما، اللہ ان کے رونگٹے سے تکلیفوں کو دور فرما دے، اللہ دور فرما دے، اللہ اپنے فضل و کرم شامل حال فرما دے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، اللہ ان کی رحمتوں بھرا سایہ ہم تمام پہ دراز فرما، پروردگار ان کی دعائیں ہمارے لیے تادیر قائم فرما، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان پر ایسی مدد فرما، ایسا رحم فرما جیسے وہ بچپنے میں شفقت و رحمت ہم پر کرتے تھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مرادی یا مرادی یا مرادی، اللہ تو مدد کرنا ہے تو کر ورنہ ہم اس کے لیے راضی ہیں، اگر قادری ہے پیران پیر کی تعلیمات ان تک پہنچتی ہے تو پہنچاؤ۔ بیت المقدس کی گرمی اہل تصوف کو گرم کر دیتی ہے، یہ ہے اہل اللہ۔ کیوں دشمنی کی گئی ہے اہل تصوف سے، آپ غور کیجئے، اہل تصوف سے دشمنی یہ صلیبی سازشوں کا ایک حصہ ہے۔ واپس ہم نہیں ہماری اولاد آئے گی تو بچوں کو اپنے گھر نہیں لے جاتے، پیران پیر کے حوالے کر کے جاتے۔